بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشرف خان غوری ہے اور اس وقت ہم قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عبدالسمی صاحب، جو اپنے پروفیشن کے اعتبار سے BDS ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن مجید اور دین کے تعلیم اور تعلم کے لیے وقف کی ہے، اور وہ قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جو زندگی کے اندر دین کے حوالے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے عرف کے خلاف اپنے شاگرد کو اجازت دی ہے کہ وہ آپ سے سوال جواب کر سکے، اور دوسرا آپ نے اپنے اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کی فیملی کہاں کی ہے، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور کتنے افراد تھے فیملی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بنیادی طور پر تعلق چنیوٹ سے ہے۔ چنیوٹ سے عام طور پر خیال آتا ہے کہ میں شیخ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں راجپوت فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور ہم لوکل ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد مغل حکومت میں کمانوں کا کام کرتے تھے، کمانے بنانے کا، لیکن جب بندوق آ گئی تو پھر ان کی امپلائمنٹ ہوئی، اور پھر وہ وہاں سے منتقل ہوئے، اور انہوں نے چناب کے کنارے چنیوٹ میں یہاں پر آ کر سکونت اختیار کی، اور اب بھی ہماری فیملی جو ہے وہ کمانگر فیملی کہلاتی ہے۔ صحیح۔ جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے اور پیرنٹس کا تعلق ہے، ہمارے فیملی میں تعلیم پچھلے 200 سال سے، جب سے وہ آئے یہاں پر، تو ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور میرے دادا بھی گریجویٹ تھے، اور ہمارے خاندان کے بزنس ہمارا پروفیشن نہیں ہے، تعلیم جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہماری فیملی کے اندر ہے، اور باقی ظاہر ہے وہاں سے آئے تھے اور پھر زمینیں یہاں آ کر آباد کی، تو کاشتکاری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن کاشتکاری کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کا جو ایک نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا نوکر بننے کو دن چاہتا ہے، تو ملازمت پھر ہمارا وہ پیشہ جو ہے وہ اختیار ہو گیا۔ میرے ننہال جو تھے وہ 2-3 نسلیں پہلے لاہور منتقل ہو گئے ملازمت کے سلسلے میں، لیکن ہیں وہ بھی سیم فیملی، لیکن لاہور منتقل ہونے کی وجہ سے آپ کو میرا لہجہ جو ہے اس کے اندر چنیوٹی نظر نہیں آتی، لیکن اس میں وہ انسائڈ گیٹ کی جو زبان ہے، رے کوڑے بولنا، وہ نہیں ہے، لیکن جو لاہور کی جنرل زبان ہے وہ میری مادری زبان ہے۔ لیکن میرے فادر جو ہے وہ چنیوٹی کے لہجے میں گفتگو کرتے تھے، لیکن چونکہ انسان ماں جو سے لیتا ہے زبان اور مادری زبان ہوتی ہے، تو یہ میرا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے والد صاحب بھی یوں سمجھیے کہ وہ خاندانی زمین تو جو تھی تو تھی، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک ٹیچر، گورنمنٹ سروس جوائن کی انہوں نے 1939 میں، اور پھر 39.5 سال سروس کر کے وہ 1979 میں ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سروس سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے جاب شروع کی، اور پھر ترقی کرتے کرتے انسپیکٹر آف اسکول، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن، اور پھر جب وہ سینئر پوسٹیں ڈسٹرکٹ لیول پر آ گئیں تو ان کی دلچسپی فیصل آباد کی تھی، تو وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن فیصل آباد کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ہم 4 بھائی تھے اور ایک ہماری بڑی سسٹر تھیں۔ چھوٹا بھائی جو تھا ہمارا وہ PF میں ڈیوٹی پائلٹ بھرتی ہوا، اور سن 88 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے کریش کے بعد تو PF میں اگلا حادثہ تھا وہ میرے بھائی کا تھا، اور وہ ایئر کریش میں اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ باقی ہم جو 3 بھائی ہیں، ایک میں ہوں، ایک مجھ سے بڑے وہ ڈاکٹر ہیں، اور وہ پروفیسر ہیں، میڈیکل کالج کے ریٹائر ہوئے ہیں، اور مجھ سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، مونٹریال میں،
میرے آگے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں بڑی ہیں اور سب کے سب شادی شدہ ہیں. بڑی بیٹی جو ہے وہ شیخ اوپرے میں گئی ہوئی ہے، چھوٹی فیصل آبادی میں ہے، اور باقی دونوں میں جو میرے بیٹے ہیں انہوں نے مجھے فارغ کیا ہے کلینک سے دین کے کام کے لیے، اور میں اب اللہ کے فضل سے فل ٹائم دین ہی کے لیے دے رہا ہوں. جب وہ کبھی میری ضرورت محسوس کرتے ہیں یا کوئی مریض بضد ہو کے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں، ورنہ میں نارملی مہینوں کلینک نہیں جاتا. ڈاکٹر صاحب، جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں عام طور پہ ہمارے جیسی، ان کا فرسٹ تاثر لوگوں کو یہ جاتا ہے کہ سر پر ٹوپی ہے، داڑھی رکھی ہے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، تو یہ ایک ریلیجس فیملی سے بلانگ کرتے ہوں گے. آپ کی فیملی جو تھی اس کا بھی دینی رجحان تھا یا آپ بعد میں دین کی طرف راغب ہوئے؟ اینڈ ان دیٹ کیس اگر ایسا ہے تو پھر کیا سبب بنا اس کے لیے؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں تعلیم تھی اور نماز روزہ کی حد تک دین جو تھا وہ ہماری خاندان کے اندر تھا، اور ہمارے خاندان کی جنرل ریپیوٹ الحمدللہ دیانتداری کی ہے. سروس کے اندر یعنی اچھی ریپیوٹ جو ہے وہ ہمارے خاندان کی ہے. یعنی کم سے کم میرے علم کی حد تک میرے والد صاحب نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہے اس کو معاف کرے، میرے علم کی حد تک انہوں نے رشوت نہیں لی، حالانکہ وہ ایگزیکٹو پوسٹوں پر رہے، اور ان کے ساتھی جو کولیگ تھے وہ بدنام بھی ہوئے، لیکن لے دے کر انہوں نے بھی کچھ نہیں بنایا. یعنی ایک مکان جو ہے انہوں نے اپنی سروس سے میرے والد صاحب نے بھی بنا لیا اور دوسروں نے بھی بنا لیا. باقی اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب نے نیک نامی کما لی، انہوں نے بدنامی کما لی، لیکن بہرحال اچھی ان جنرل اچھی رپورٹ تھی ہماری فیملی کی. تو نماز روزے کی حد تک تھا، لیکن جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت 6ٹھی 7ویں 8ویں میں چوائس ہوتا تھا عربی اور فارسی کا. تو مجھے والد صاحب نے عربی رکھوائی تھی، اور غالباً ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس میں نمبر اچھے آتے ہیں فارسی کے مقابلے میں. وہ یعنی انہوں نے بی اے میں فارسی اور ہسٹری کے ساتھ بی اے کیا تھا خود، لیکن ہمیں انہوں نے عربی رکھوائی. تو اب عربی میں ہمارا جو کتاب تھی بڑی اچھی سلیکشن تھی اس وقت. اس میں قرآن مجید کے کچھ حصے بھی اسباق کی شکل میں تھے. اس میں مجھے یاد ہے کہ سورہ کہف کا آخری رکوع وہ الہکم الہ واحد کے عنوان سے تھا کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اور اس میں پورا رکوع اس کے نیچے تھا. اسی طرح سورہ لقمان کی آیات حکمت والی اور والدین کے حقوق والی اس میں تھی. پھر وہ جو 17 کے احکام ہیں سورہ نور کے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ بھی اس میں شامل تھی. اور اسی طرح اچھی سلیکشن. اور احادیث کے بھی 2 اسباق تھے. ان میں ایک حدیث تو مجھے یاد ہے اس کا ٹیکسٹ بھی، کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر زیادتی کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ایک دوسری حدیث بھی اس کے ساتھ تھی، اس کا مجھے ٹیکسٹ یاد نہیں، مفہوم یاد ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ بے یار و مددگار چھوڑے. اب میں 8ویں باغ کا طالب علم تھا، چھوٹا ایک ذہن تھا. اس کا میں نے مطلب یہ سمجھا کہ یہ جو ہم کٹی کر لیتے ہیں، پکی کر لیتے ہیں، اس میں 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہیں رکھنی چاہیے کسی سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن سمجھ میں آئی. تو کلک ہوا مجھے کہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ میری بول چال بند ہے. میں چل کے اس کے پاس گیا اور میں اس کو بلایا. میں نے کہا تیری میری بول چال بند ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے بلانا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مجھے اور کوئی یاد نہیں کہ میرا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے، صرف اتنی سی بات کہ میں نے خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف اپنے نفس پر ذرا تھوڑا سا وہ پاؤں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرا رخ بدل دیا. اس کے بعد پھر اسی سال جو رمضان آیا ہے تو اس میں ایب نارملی، یعنی نارملی ہوتا ہے کہ رمضان آیا تو
ٹوپی شوپی پہن لی اور پھر 5 نمازیں باجماعت ادا کی. اس سال میں نے نمازوں میں باقاعدگی اختیار نہیں کی، کیجولی نمازیں پڑھی جیسے عام دنوں میں انسان پڑھتا ہے. رمضان چلا گیا، شوال آ گیا. اب شوال میں مجھے کلک ہوا کہ میں نے اس بار رمضان بھی ایسے ہی گزارا ہے. تو میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ سمی تم نے اس دفعہ رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھی. تو میں نے شوال میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی. یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بندوبست تھا کہ جو رمضان والی نماز ہوتی ہے وہ سیزنل ہوتی ہے، جو ہی وہ سیزن آف ہوتا ہے تو وہ نمازیں بھی آف ہو جاتی ہیں. اب شوال میں اللہ نے مجھے نمازیں شروع کروائی تو الحمدللہ اس وقت سے پھر نماز میں میری باقاعدگی ہو گئی. اس کے بعد پھر فیصل آباد میں پیپلز کالونی میں جو رہائش تھی، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، تو اس کے قریب رحمانیہ مسجد تھی، جامع مسجد رحمانی، ای بلاک پیپلز کالونی میں. اس میں مولانا شمس الرحمان افغانی خطیب تھے. وہ فجر کے بعد بھی درس قرآن دیا کرتے تھے، مسلسل چلتا رہتا تھا. الف لام سے شروع کیا، الف لام میم سے، الحمدللہ سے پر ناس تک چلے گئے. تو فجر کی نماز میں باقاعدگی سے وہاں پڑھتا تھا اور درس قرآن سنتا تھا ان کا، اور جمعے کا خطاب ان کا وہ بھی سنتا تھا. اس نے غیر معمولی اثرات جو ہیں وہ میری شخصیت پر ڈالے ہیں. مولانا کی شخصیت جو تھی وہ جامع الصفات تھے، اس اعتبار سے کہ وہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، یعنی جو موقوف علیہ کی کتابیں ہیں انہوں نے پاکستان کے مختلف مدرسوں میں پڑھی تھی، جیسے کہ عام طالب علم کرتے ہیں. لیکن پھر باقاعدہ پاسپورٹ ویزے پر وہ دارالعلوم دیوبند گئے تھے دورہ حدیث کے، اور مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری پڑھی تھی. اور بتاتے تھے کہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت مدنی جو ہیں وہ سب سے پہلے مجھے دستار پہنائیں، تو اللہ نے میری دعا سن لی. تو سب سے پہلے میرا ہی نام پکارا گیا اور سب سے پہلے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. پھر دوسری ان کی کوالیفیکیشن یہ تھی کہ وہ نقشبندی سلسلے کے خلیفہ مجاز بھی تھے. یعنی خانیوال میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مولانا محمد مالک صاحب، ان سے وہ بیعت تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے. تو ان میں وہ علم بھی اور تصوف بھی، جو ہماری پرانی روایت ہے، یہ دونوں چیزیں مخصوص تھی. اور بڑے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے مجھے للہیت کے اور تصوف کے انجیکشن لگائے ہیں، جن کو اب میں محسوس کرتا ہوں کہ ہی ڈیڈ اے ٹریمنڈس جاب میری تربیت کے اندر. پھر اس کے بعد جب میں لاہور چلا گیا بی ڈی ایس میں ڈینٹسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈینٹل کالج لاہور میں، تو اس وقت ایک دن میں فجر کی نماز کے بعد اپنی خالہ کے ہاں گیا. تو معلوم ہوا کہ رات سے میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اس نے ریٹن ٹیسٹ دینا ہے آرمی کا، لیکن وہ مسجد سے سویا ہوا تھا. اس کو اٹھایا کہ ٹیسٹ دینا ہے تو اٹھو. پھر ناشتہ کروایا اور پھر باہر نکلے تو کوئی رکشہ نہیں ملا. میں نے سائیکل پر ہی اس کو بٹھا کر میں کہا پھر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. شالمی میں رکشہ نہیں ملا، بانسا والے بازار میں نہیں ملا، ہسپتال میں نہیں ملا، بیڈن روڈ پہ نہیں ملا، مسجد شہداء کے پاس نہیں ملا. زو پہ جا کے اس کو رکشہ ملا. اس کو میں نے رکشے پہ بٹھا کے واپس اپنے ہاسٹل کی طرف آنا شروع کیا سائیکل پر. اور میرا ہاسٹل جو تھا یہ انارکلی میں تھا، یعنی اورینٹل کالج، نیکسٹ ٹو اورینٹل کالج، اور پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے بالکل اپوزٹ پچھلی طرف ہے. جب میں مسجد شہداء کے سامنے سے گزرا تو مسجد شہداء میں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور سائیکلیں، کچھ بائکس بھی کھڑی تھیں، ایک آدھ گاڑی بھی کھڑی تھی. اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی درس قرآن ہو رہا ہے. لیکن میں وہاں سے گزر آیا. ہائی کورٹ کے پاس پہنچا ہوں تو پھر مجھے سم تھنگ ڈریگڈ می بیک کہ درس قرآن چھوڑ کے جا رہے ہو، اتوار ہے. اور وہ سنڈے تھا اور اپریل کا مہینہ تھا اور 12 ربیع الاول تھا. ڈیٹ بھی ماشاء اللہ یاد ہے. تو وہاں سے میں نے واپس یو ٹرن لیا اور مسجد شہداء میں آ کے بیسمنٹ میں اس کو وضو کا انتظام ہوتا تھا،
تو میں نے بیسمنٹ میں وضو کیا اور جا کے بیٹھ گیا. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ وہ درس دے رہے تھے، اور 12 ربیع الاول کی مناسبت سے سورہ اعراف کی جو آیات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کوہ طور پر مکالمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہاں جو اس نے کہا تھا کہ میری ایک خاص رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ان کے بوجھ اتاریں گے اور ان کے لیے حلال چیزیں حلال کریں گے، اور یہ سارا کچھ جو اس میں ہے. آخر میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ان آیات کا وہ درس دے رہے تھے اسی مناسبت سے. وہاں انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی ان کا ایک کتابچہ موجود ہے. تو یہ آج میں جو بیان کر رہا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. مجھے فوراً کلک ہوا کہ یس، میرے والد صاحب کے ایک باس تھے چودھری نذیر احمد صاحب غالباً ان کا نام تھا، وہ ان کو ملنے کے لیے آئے، سرگودا آئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے بڑے مہربان تھے وہ میرے والد صاحب پر، وہ بڑے قدردان بھی تھے کہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر اسکول کے اور ٹیچر ہیں. تو وہ انہیں 2 کتابیں دے کے گئے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام. میں سرگودے گیا تو ابا کے ٹیبل پر وہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا لے لو. میں نے لے لو. تو پھر میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا تو پورا مطالعہ کر لیا، لیکن اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام وہ مشکل کتاب ہے، اس کا میں 1.5 صفحہ بھی پڑھ سکا. اس کا پہلا ہی جو ہیڈنگ ہے وہ بڑا ڈرانے والا ہے کہ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. زیادہ میں پڑھ نہیں سکا تو فوراً مجھے کلک ہو گیا کہ یہ وہی ڈاکٹر اسرار احمد ہیں کہ جن کا میں نے پڑھا. اس کے بعد پھر ہاسٹل سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا مسجد شہداء کا، ہفتہ وار ڈاکٹر صاحب کا درس قرآن ہوتا تھا، اور میں باقاعدگی سے جب بھی فیصل آباد نہ آنا ہو جس ویکینڈ پر تو میں لازماً مسجد شہداء میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا درس سنتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کا جو درس تھا اس میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے ذہن کے ساتھ وہ بالکل سنک ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ میرے دل میں بیٹھتی چلی گئیں. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب دین کی طرف آئے تو ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے، اور جو ینگسٹرز اپنا بھی تاثر شیئر کرتے ہیں کہ ایسے جو فیملیز کا ان جنرل ٹرینڈ نہیں ہوتا بہت زیادہ ریلیجوسٹی کی طرف، تو فیملی کی طرف سے ریئیکشن بھی پھر آتا ہے کہ جوان بیٹا جو ہے وہ دین کی طرف آ گیا ہے. خدشات ہوتے ہیں، بس اوقات وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. آپ کی فیملی کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا؟ آیا الحمدللہ مجھ پر کوئی زیادہ اس معاملے میں اللہ نے امتحان میں نہیں ڈالا. یعنی ایف ایس سی کے دوران، کیونکہ میں فجر کے بعد درس سنتا تھا کہ تو والد صاحب نے کہا کہ جی اب ایف ایس سی کا ایک دور ہوتا ہے جس میں زور لگانا ہوتا ہے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے، تو فجر کی نماز پڑھ کے آیا ایک اور درس نہ سنا کرو. اس کو مجھے دکھ تو ہوا، لیکن میں نے ان کے اطاعت کرتے ہوئے درس چھوڑ دیا. اس کے بعد جب میں نے داڑھی رکھی ہے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جی تعلیم کے بعد اس کو رکھنا، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا تو میں نے وہاں ان کا یہ حکم تو نہیں مانا، لیکن ان کے سامنے بولا بھی نہیں اور کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی، لیکن اس پہ کنٹینیو کیا. باقی والدہ کی طرف سے کوئی ایسا صحیح. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک آپ ایکسپیرینس ہم لینا چاہیں گے آپ سے کہ آپ بھی یونیورسٹی کے اندر پڑھے تھے، آج بھی یونیورسٹیز جو ہیں ہم سب انہی کے پروڈکٹس ہیں، انہی سے پڑھے ہوئے ہیں. تو نوجوان اکثر آ کر شیئر کرتے ہیں اپنا ایک مسئلہ کہ یونیورسٹیز کیونکہ کو ہیں وداؤٹ اینی ایکسیپشن، تو جب وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ایکسپوز ہوتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے نوجوان کہتے ہیں کہ بھی ہم انوالو ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ. اس کے بعد ظاہر وہ سفر بھی کرتے ہیں، ایموشنل سفرنگ بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، اٹ نیور اینڈز ویل. آپ یونیورسٹی میں سے گزرے، آپ کی یونیورسٹی بھی کو ایجوکیشن ہی تھی، آپ کا وہ ٹائم پیریڈ کیسے گزرا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ انہیں غیر محسوس طریقے سے مجھے للہیت اور تصوف کے انجیکشن لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ پہلے ہی سے انہوں نے مجھے کانشیس کیا تھا اس سلسلے میں. لہذا فرسٹ ایئر کے
کچھ واقعات ہیں کہ جن کو میں کوٹ کرنا پسند کرتا ہوں. میں کالج کے لیے تیار ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ آج کچھ نہ کچھ کر ڈالوں گا میں. اب میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا کی اس تربیت کے مطابق پہلی بات تو یہ میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے اندر آج خیال آیا ہے تو میں نے ڈریس چینج کر لیا. یہ اگر آپ کو یہ تصوف کے جو ٹرینڈز ہیں ان کا ایک اندازہ ہے کہ اپنے نفس کی نفی، یہ ان سے سن رکھا تھا کہ یہ بھی ایک اہم سٹیپ ہوتا ہے اپنی اصلاح کے لیے. تو میں نے ظاہر ہے بغیر کپڑوں کے اسکول تو نہیں جانا تھا، کالج نہیں جانا تھا، لیکن میں نے وہ کپڑے چینج کر لیے کہ جن کے ساتھ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اب میں کچھ کروں گا. پھر فرسٹ ایئر میں چونکہ اناٹمی پڑھی جاتی ہے اور اناٹمی میں ڈیسیکشن ہوتی ہے، وہ جو مردے ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کی ڈیسیکشن کرنی ہوتی ہے. تو جو بی ڈی ایس کے طالب علم ہیں ان کے کورس میں ہیڈ اینڈ نیک کی ڈیسیکشن ہوتی ہے. تو ہماری کلاس کے 33 پہلے دن ہماری کلاس کی کل تعداد تھی. تو ہمارے استاد جو تھے ڈاکٹر مسعود صاحب، ڈاکٹر مسعود بٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کلاس تو آپ کو 2 ڈیڈ باڈیز ملیں گی تو 2 گروپ آپ اپنے بنا لیں، 2 گروپ ہوں گے آپ کے. تو میں کلاس کے فوراً بعد بھاگا پیچھے میں کہ وہ گروپ کیسے بنیں گے؟ تو بڑی یہ کون سی بات ہے؟ یہ ایک رجسٹر کھولا، انہوں نے کہا جی 33 ادھر 33 ادھر. اب پہلے 6 رول نمبر جو تھے وہ لڑکیوں کے تھے. تو اب میرے ساتھ پاس حالانکہ بڑا ایک آسان تھا کہ جی آڈ ایون نمبر کے ساتھ بنائیں گروپ تاکہ ایڈ بھی ہوتے رہیں تو اس میں ہوتے رہیں. لیکن میں نے جان بوجھ کر پھر ان کو یہی سجیسٹ کیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے، پہلے 16 جو ہے وہ پہلے گروپ پہ چلے جائیں اور باقی دوسرے گروپ میں آ جائیں. اس میں کیا ہوا کہ میں نے لڑکیوں کو اپنے گروپ سے علیحدہ کر لیا انٹینشنلی. اچھا اس میں کیا ہوا کہ 2 باڈیز مل گئیں. یہ میری ایک عادت تھی شروع سے کہ میں جو مختلف پروفیشنز کے اندر لوگ ہیں ان کو کام کرتے ہوئے غور سے دیکھتا تھا. مثلا میں کپڑے استری کروانے کے لیے گیا ہوں تو میں غور سے دیکھتا تھا کہ دھوبی جو ہے وہ کیسے استری کرتا ہے. اب مردانہ قمیض جو ہوتا ہے یہ مشکل ترین، اس کا اوپر والا حصہ مشکل ترین ہوتا ہے. وہ میں نے یعنی 4تھی 5ویں جماعت میں یہ بات جو ہے وہ، بلکہ نہیں 6ٹھی 7ویں جماعت میں یہ بات جو ہے وہ لرن کر لی تھی کہ اس حصے کو کیسے استری کرنا ہوتا ہے. اسی طرح یعنی میں کسائیوں کو یعنی قربانی کے موقع پر دیکھتا تھا کہ وہ کھال کو کیسے علیحدہ کرتے ہیں. لہذا اسکن جو تھی، یہ فیس جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مسلز ہوتے ہیں. مثلا آنکھ کے گرد مسلز ہیں کہ جو آپ کو یہ ساری آنکھ کے ایکسپریشن، یہ گال کے دوسرے یہاں کے بڑے باریک اسکن ہوتی ہے یہاں پر، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے مسلز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے وہ سارے مسلز جو ہے وہ ایکسپوز کر لیے. ہمارے جو استاد تھے ڈیمونسٹریٹر ڈاکٹر حشمت صاحب، وہ آئے بڑے خوش ہوئے کہ بھائی تم نے تو سارے ایکسپوز کر لیے. اور انہوں نے جا کر دوسرے جو پہلا گروپ تھا اس سے کہا کہ ادھر سمی نے بڑی زبردست ایکسپوز کیا ہو، جا کے دیکھو. اب وہ گروپ آیا ہمارے ڈیڈ باڈی پر دیکھنے کے لیے، لڑکیاں بھی ساتھ آئیں اور انہیں سوالات کیے. اب اس کا جو سرور تھا وہ رات تک ختم نہیں ہوا تھا. میں نے عشاء کی نماز شروع کی، پھر میں کلاس میں پہنچ گیا، سیکشن ہال میں سلام پھیر دیا میں نے. پھر خیال آیا، پھر میں نے سلام پھیر دیا. فقہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ نماز اس سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک گلٹ تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور لڑکیوں کا خیال ذہن میں لا رہے ہو. تو 4تھی دفعہ میں نے جا کے نماز پڑھی. یہ کیا تھا کہ یہ اصل میں وہی مولانا شمس الرحمان افغانی کی تربیت، تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. یہ بات میں نے اس وقت طے کر لی تھی کہ ٹچ نہیں کرنا کسی بھی لڑکی کو، اس لیے کہ ظاہر ہے پھر آگے جا کر ہمارے پروفیشن وہاں ڈسیکشن کرتے ہوئے بھی ہمارے یعنی گروپ میں تو لڑکے ہی لڑکے تھے، آسانی تھی. لیکن فرض کیجیے لڑکیاں ہوتی تو ظاہر ہے کہ
ایک ہی باڈی پر وہ بھی نائف چلا رہی ہے، آپ بھی نائف چلا رہے ہیں، اس پہ ٹچ ہونے کا خطرہ تو ہوتا ہے، وہ تو بچ گیا. لیکن آگے جا کے پروفیشن کے اندر ہمارے یعنی ڈینٹسٹری کی تعلیم میں جو آرٹیفیشل دانت بنانے ہوتے ہیں، وہ دانت جو ہیں وہ پلاسٹک کے ریڈی میڈ ہوتے ہیں، وہ مختلف کمپنیاں بنا کے دیتی ہیں، اور ان کو موم کے اندر پہلے فکس کرنا ہوتا ہے. وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا مہارت کا کام ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بڑی مہارت حاصل کر لی تھی کہ دانتوں کا ارینجمنٹ جو ہے میں بڑا خوبصورت کرتا تھا. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ظاہر ہے کہ پھر لوگ بھی مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جاتے تھے. اب اس میں وہ دانتوں کا لین دین جو تھا، وہ ہمارے وہ جو پروستھیٹک لیبارٹری ہے جس میں وہ دانت بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ایک عام روٹین ہوتی ہے. تو الحمدللہ میں نے طے کیا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کے ہاتھ سے دانت نہیں اٹھانے. ظاہر ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانت ہیں تو اس کے اٹھانے ہیں تو ٹچ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے ہاتھ سے نہیں اٹھانا اور اپنے ہاتھ سے اٹھ کو اٹھانے نہیں دینا. کسی نے میرے پاس دانت ہے تو کچھ دینا ہے تو میں یوں کر کے کہتا تھا، اب وہ آگے ہاتھ کرتی تھی، میں اوپر سے ڈراپ کرتا تھا، اور اس سے لینے ہیں یوں کر ہاتھ کرتا تھا، ڈراپ کر دو اس کے اوپر. بڑا میں نے احتیاط برتی الحمدللہ اس کے سلسلے میں. اور وہ جو تعلیم کا جو سارا دور تھا وہ الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ نے گزار دیا اور مجھے حفاظت میں رکھا. تو یہی ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ میں کیسے اس میں بچ سکتا. مثلاً کہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں تھیں کہ جن کی وجہ سے کبھی وہ بڑھ نہیں سکتا. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بندوبست بھی اس نے کیا ہوا تھا، پھر آگے اس کو پروان چڑھانا بھی اسی کا کام تھا. یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یعنی آپ اس کو آپ یوں سمجھیں نا کہ آپ کا بھی کوئی ایجوکیشن کا ایکسپیرئنس ہے، یو بائی ڈیفالٹ آر ناٹ دیٹ کلوز ٹو یور کلاس فیلوز جیسے ہم ہوتے ہیں. صحیح. اب ایک ڈینٹل اسٹوڈنٹ جو ہے، اب تم سمجھیے کہ 20 سال کی عمر میں ہم نے اسکیلنگ شروع کر دی تھی مریضوں کا. وہ جو دانتوں کی صفائی ہوتی ہے وہ پہلا ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے کلینک میں، اور پہلی ہی جو مریضہ تھی وہ میری خاتون تھی. اب 20 سال کی عمر میں یعنی ایک عورت جو ہے اس پر آپ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کام کرتے رہیں، فیلنگ کیا ہوگی آپ اس کو خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا کہ میں فیل تو اس کو کرتا رہا، لیکن میں نے الحمدللہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اس میں کہ دانت وہ کام کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم نے منہ کو پکڑا ہوا ہے. پھر یہ کہ مختلف سٹیپس جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پر یہ جو آرٹیفیشل دانت بنانے کے لیے جو ناپ لینا ہوتا ہے، وہ خاص قسم کا پلاسٹر ہوتا ہے، سافٹ فارم میں مکس کر کے ہم نے منہ کے اندر رکھ دینا ہوتا ہے ایک ٹرے کے اندر، اور پھر وہاں جب جم جاتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں. اور اس کے دوران ہمیں اس کے ہونٹوں کو، گالوں کو پوری موومنٹ دینی ہوتی ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے اس کے ساتھ، پانی پینا ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ڈسلوج نہ ہو. وہ کام بھی کیا الحمدللہ. اگر 2 دفعہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے تو تیسری دفعہ اللہ نے مجھے بچایا کہ میں نے نہیں کیا. اور اگر کسی جگہ 4 جگہ کرنے کی ضرورت تھی 4 دفعہ کیا ہے، 5 دفعہ نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اچھا، اس کا پھر جو مجھے فائدہ ہوا دین کی انڈرسٹینڈنگ میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی انڈرسٹینڈنگ عطا کر دی. خاص طور پر اس ایشو پر کہ آپ کیسے جو ہیں وہ بچتے ہیں اور یہ انسان کی فیلنگ کیا ہے. آپ میری عام طور پر ٹاکس کے اندر سنتے ہیں نا کہ میں اس چیز کو بڑا اوپنلی ڈسکس کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو میں اس آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ نے مجھے وہاں سے بچا کے نکالا تھا. لہذا اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گفٹ کیا، وہ کی عنایت ہے. اگرچہ میرا ذاتی کوئی کمال اس میں نہیں تھا، اس کی عنایت سے، اس کی مہربانی سے، اس کی ارینجمنٹ سے بھی سارے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فضائل کیے اور پھر خود ہی مجھے بچایا. اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی عطا کی. اور پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو پھر دین کی اور بہت سے جو گوشے تھے وہ اللہ نے میرے لیے کھول دیے. صحیح.
اور دوسرا جو میں تیسرا واقعہ میں کہوں گا کہ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے 10ویں جماعت میں خاص طور پر، تو آخری 1-1.5 مہینہ تھا، کورسز ختم ہو گئے ہوئے تھے لیکن ابھی کلاسز جاری تھیں، تو ہم نے اب میٹرک میں اس وقت بایولوجی نہیں، فزیولوجی ہائیجین ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا، وہ پڑھ لی. نئے ہم ذرا سائنس کے طالب علم، اور سائنس کے طالب علم میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے آرٹس والوں کے مقابلے میں. آپ بھی انجینئر ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے میں بھی اس میں مبتلا تھا. ہمارے اردو کے استاد تھے ماسٹر فقیر عمر خان صاحب، بہت شفیق آدمی تھے. تو انہوں نے کہیں دل کی بات کی، میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا جی یہ دل جو ہے وہ تو ایک خون پمپ کرنے کا آلہ ہے، صحیح، نتھنگ بیونڈ دیٹ. یہ دماغ جو ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں دل ہوتا ہے. ہماری کلاس 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی، کچھ دل والے کچھ دماغ والے. میں دماغ والوں کو ہیڈ کر رہا تھا، وہ دل والوں کو ہیڈ کر رہے تھے. 2 ہفتے یہ بحث چلتی رہی فضول، اور میں نے بدتمیزی بھی کی، اللہ مجھے معاف کرے. تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کی جو نروز دماغ سے آتی ہیں ٹانگ اس کی زبان کی طرف، میں وہ کاٹتا ہوں اور آپ مجھے دل کے زور پر بول کے دکھائیں. صحیح. ہوا یہ کہ ایک دن ہمارا ایک کلاس فیلو، مجھے بالکل یاد ہے کہ اتنی سی وہ یعنی جو اخباری کاغذ ہوتا ہے نا، اس کی اتنی سی ایک چٹ ان ٹوٹل لیس دین اے انچ چوڑی ہوگی اور 3-4 انچ لمبی. اس پر لیڈ پینسل سے لکھا ہوا لے کر آیا کہ ان کے دل ہیں، ان سے سوچتے نہیں. سورہ اعراف، سورہ حج، سورہ انعام میں یہ آیت آئی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اگرچہ اب آرگومنٹس میں ون کر رہا تھا، لیکن قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آئی تو آئی اسٹاپ دیر. صدق اللہ العظیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر جو قرآن مجید کھولا ہے وہ اس ایکٹ کی وجہ سے کھولا ہے، اور وہی اللہ کی توفیق سے ہوا کہ میں چپ کر کے کہ اللہ بڑا ہے. جب ڈاکٹر سارا احمد صاحب کو سننا شروع کیا، پہلا درس وہ سنا، وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پہلے ہم نے پورا سلسلے وار منتخب نصاب مکمل کیا ہے، اور اب ہم سلسلے وار درس شروع کریں گے الف لام میم سے اگلے ہفتے سے. تو اگلے ہفتے مجھے کال آ گئی گھر سے، اب بھائی نے بلا لیا کہ بڑے بھائی بھی آ رہے ہیں بہاولپور سے، وہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو تم بھی آ جاؤ. تو میں نے باقاعدہ اپنے ایک اور کلاس فیلو کو بھیجا کہ یہ ذرا نوٹس لے کے آنا کہ ڈاکٹر صاحب ختم اللہ علی قلوبہم کی کیا شرح جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو سوال میرے اندر اٹکے ہوئے تھے کہ میں نے سرنڈر تو کر دیا کہ اللہ ہی بڑا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سائنس کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سائنس کا طالب علم نہ بھی ہو، انسان ہے تو سوچے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان غور و فکر نہ کرے، سوچے نہ. تو وہ کریوسٹی اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں، ان کی شاگردی میں الحمدللہ مجھے وہ سارے سوالات کے جواب ملے، اور ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی دل کا کیا فنکشن ہے، اور دل واقعی یہ پوری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ کی، ہم جانتے ہیں کہ تنظیم اسلامی سے بھی آپ منسلک رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ پرسو کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کنٹینیو کیسے کیا، بیلنس کیسے کیا اپنی پروفیشنل لائف کو، اور پھر وہ جو ضروریات تھیں یا ذمہ داریاں تنظیم کی طرف سے عائد ہوئیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سن 1974 اپریل میں میں نے ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمہ اللہ کا پہلا درس سنا، اور پھر میں باقاعدگی سے ان دروس میں شرکت کرنے لگا. اس کے بعد پھر سمر ویکیشن کے اندر ڈاکٹر صاحب نے ایک تربیتی کورس کروایا مسلم ماڈل اسکول اردو بازار لاہور میں، شام کے اوقات میں. اردو بازار چونکہ ہمارے ہاسٹل سے بالکل نزدیک تھا، ہاسٹل ہمارا تھا اس پر پہلے بتا چکا ہوں کہ اورینٹل کالج کے ساتھ تھا. تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے منتخب نصاب تقریباً دوبارہ پڑھایا. عصر کے بعد
محمد یار رازی صاحب جماعت اسلامی کے ایک بزرگ تھے، اور ان کی ایک کتاب بھی تھی آسان درس عربی، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ 25 اسباق تھے اس کے، اور 25 دن کا یہ کورس تھا۔ اور اس کے بعد مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ وہ حدیث کا درس دیتے تھے، اور مغرب کے بعد ڈاکٹر صاحب درس قرآن دیتے تھے۔ تو اس کورس میں پورا تو شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جس دن میں شریک ہوا اس میں آئی تھنک اٹ واز سیٹرڈے، اور مغرب کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا درس دیا، تقریباً 2 گھنٹے۔ اگلی صبح اتوار تھا اور مجلس شہداء کے درس کا ٹائم تھا، تو وہاں ایک ہی نشست میں ڈاکٹر صاحب نے سورۃ حجرات پڑھائی، مکمل پڑھائی، اور 3 گھنٹے کا وہ ڈاکٹر صاحب کا درس تھا۔ وہ طویل ترین درس قرآن ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا جو میں نے سنا ہے۔ اب جب شام کو آئے تو ڈاکٹر صاحب کا گلا بیٹھا ہوا تھا، بخار چڑھا ہوا تھا، اور پھر 2.25 گھنٹے آپ سورۃ تحریم کا درس دے گئے۔ اب اس سے ایک تو ڈاکٹر صاحب کا جو ایک تعلق تھا قرآن مجید کے ساتھ، اور اس دعوت کے ساتھ جو ان کے اندر تھرسٹ پایا جاتا تھا، ایک جذبہ پایا جاتا تھا، وہ ظاہر ہے اس کا اثر تو پڑتا ہے انسان پر۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب حج پہ چلے گئے، اور اعلان کر کے وہاں پر اس خطاب میں موجود نہیں تھا جب ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ اب میں درس قرآن تک نہیں رہوں گا، اب میں آگے بڑھوں گا اور تنظیم اسلامی کو قائم کروں گا۔ اب وہاں سے واپس آئے تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب کا اتوار کا درس قرآن بھی میں اٹینڈ کرتا رہا۔ وہیں پر ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ اب کچھ مطالعے کے سیشن ہوں گے 12 افغانی روڈ، جس میں انجمن ختام القرآن کا دفتر تھا، اس کے فرسٹ فلور پر ڈاکٹر صاحب مطالعے کا کچھ مظاہرہ کراتے تھے۔ مختار حسن فاروقی صاحب ٹیکسٹ پڑھتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب محترم ایکسپلین کرتے تھے۔ وہاں اسلام اور پاکستان نامی جو اب کتاب کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے اداریے، وہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھائے۔ اور اس کے بعد پھر شرائط شمولیت پڑھائیں۔ بڑی دلچسپ جو عبارت ہے، بہت پسند ہے مجھے، ڈاکٹر صاحب کو بھی پسند تھی، ایمانیات کی عبارت، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا پہلا جملہ ہے، تو وہ پڑھائیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے تنظیم کا اعلان کیا۔ میں نے وہ شرائط شمولیت اور عقائد اور مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشر ثانیہ، یہ مولانا شمس الرحمن افغانی کو بھی پڑھوائے، اور پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے، یہ تنظیم جوائن کرنی چاہیے، انہوں نے کہا جوائن کرنی چاہیے۔ یہ مولانا کا خلوص و اخلاص ہے کہ عام جو ہمارے علماء ہیں ان کے برعکس انہوں نے باقاعدہ مجھے پرمٹ کیا کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم کو جوائن کروں۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ تنظیم اسلامی کے قیام سے معاً قبل پہلے ایک قرآن کانفرنس تھی لاہور میں، وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا انعقاد کیا تھا، ہر سال کیا کرتے تھے قرآن کانفرنس ٹاؤن ہال لاہور میں۔ تو اس میں پھر بھائی کی کال آ گئی کہ بھائی آ رہے ہیں اور تم آ جاؤ، تو میں اس کا پہلا سیشن اٹینڈ نہیں کر سکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے، کہ اطاعت کیسے کروں گا، نظم کی پابندی کیسے کروں گا، کہ والد صاحب کی اطاعت بھی تو فرض ہے، تو یہ کیسے چلے گی گاڑی۔ لہذا وہ جو ابتدائی سیشن ہوئے تھے ان میں میں مطالعے کے سارے سیشن تو کرتا رہا۔ ایک سٹیج پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب اس سے آگے وہی لوگ آئیں گے، اگلے سیشن میں وہی لوگ بیٹھیں گے کہ جو تنظیم جوائن کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو میں اٹھ کے نکلنے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سمی صاحب آپ بھی جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے لیے نظم کی پابندی ممکن نہیں۔ تنظیم بن گئی، اور اس کے بعد تنظیم کے زیر اہتمام ڈاکٹر صاحب کا اب لاہور میں ایک منتخب صاحب کے درس کا سلسلہ شروع ہوا، برکت علی اسلامیہ ہال میں۔
یہ سرکلور روڈ پر واقع تھا لاہور میں، موچی دروازے کا کہ بالکل باہر ایک بڑا تاریخی ایک وہ مقام ہے لاہور کا روایتی، برکت علی اسلامیہ ہال. اس میں ڈاکٹر صاحب نے منتخب نصاب کا درس دینا شروع کیا. میں اس میں بھی پہنچ جاتا تھا. یہ بھی ہمارے ہاسٹل سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ظاہر ہے شہر کے اندر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ساری ایکٹیویٹی شہر کے اندر ہی ہو رہی تھی. اس میں بھی باقاعدگی، اس میں تو پھر میں باقاعدہ اسٹیج پر، سامنے آڈینس ہیں اور اسٹیج پر ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر درس دیتے تھے اور پیچھے کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہوتے تھے، تو میں انہی میں شامل ہوتا تھا اور قرآن مجید جو تھا وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے میں پکڑاتا تھا اور بہت سے نوٹس بھی لیتا تھا. اب منتخب نصاب جو ہے مجھے بڑا کلک ہوا کہ یہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں یہ ان کا احاطہ کرتا ہے، اور اس لیے پھر میں نے اس منتخب نصاب کو ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کا نام دیا. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے شیئر بھی کیا کہ میں نے منتخب نصاب کو یہ نام دیا ہے. بڑے خوش ہوئے کہ اچھا نام تم نے اس کا تجویز کیا ہے. اور وہاں ظاہر ہے تنظیم کے رفقاء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مصروفیت ہو تو معذرت کی جا سکتی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر اسی سال یعنی 1975 میں کراچی میں ایک ہفت روزہ پروگرام تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے سورۃ توبہ پوری پڑھانی تھی. اچھا. تو صبح و شام سیشنز ہوتے تھے اس میں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاتا ہوں، لیکن اب ظاہر ہے کراچی جانے کے لیے مجھے گھر سے اجازت دینی تھی. تو اجازت مجھے مل گئی آخری وقت پر، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا وہی مسجد شہداء کے درس کے بعد کہ کراچی ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کچھ اضافی ٹکٹ بھی ہم نے خرید لیے ہیں، جو لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہوں وہ ساتھ آ جائیں، وہاں سورۃ توبہ کا مطالعہ ہم کریں گے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی کوئی جگہ ہے کہ پورا ہو گئی ساری جگہ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے لیے تو ہمارے دل میں جگہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر کراچی کا سفر کیا. خیال یہ تھا کہ جس دن ڈاکٹر صاحب درس دیں گے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اس دن میں تنظیم میں شمولیت اختیار کروں. کیونکہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ درس جو ہے اس میں کچھ تشریح زیادہ ڈاکٹر صاحب نے کر دی اور اس آیت تک پہنچی نہیں. صحیح. اور ایسے ہی میں واپس آ گیا. تو اس سال پھر ظاہر پہلا جب سالانہ اجتماع ہوا تنظیم کا، اس میں پھر میں تنظیم میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی جو دین کی تعلیم ہے اس کو کس طرح سے کنٹینیو کیا؟ تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن آپ سے ہم نے عربی بھی پڑھی، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھی، اور جو آپ نے مضامین پڑھائے اس کے بارے میں انشاءاللہ کریں گے بات. تو آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ اپنی ڈیولپ کی وہ صرف دروس کے ذریعے سے تھی یا مزید آپ نے اپنی تعلیم بھی کوئی کنٹینیو کی دین کے حوالے سے؟ 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا نا. تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ 50-60% قرآن مجید مجھے سمجھ میں آتا تھا. یہ میری بنیادی تعلیم ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ مکی قرآن جو ہے وہ تو 80% سمجھ میں آ جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آ جائے. باقی مکی قرآن تو ظاہر ہے وہ تو کافی کچھ پڑھ کے بھی انسان کو سارا کا سارا سمجھ میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا تھا اس سے پہلے سے. وہ جو کراچی کا سفر تھا ڈاکٹر صاحب کا، اس میں نے واپسی پر ڈاکٹر صاحب سے شیئر کیا کہ جی ہمارے کالج میں دین کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نہ ہمارے کالج میں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، نہ ہمارے کالج میں تبلیغی جماعت ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہفتہ وار درس ہم ہاسٹل میں رکھیں تو وہ بڑا مفید ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب لے جاؤ مختار کو. میں نے کہا کہ جی مختار صاحب تو میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ تم خود دو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ تمہیں عربی تم نے پڑھی ہوئی؟ میں نے کہا 6 سے 8ویں تک عربی تو میں نے پڑھی ہوئی ہے اور 50-60% قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کہا پھر کرو تم خود. نہیں، انہوں نے کرو خود، لیکن میں نے ہمت نہیں کی. انہوں نے کہا مختار کو لے جاؤ. تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں جب مختار صاحب سے کہا تو ہم آمادہ ہو گئے. تو ہم نے مغرب کی نماز کے بعد ہاسٹل میں درس رکھا مختار صاحب کا. مختار صاحب نے سورۃ العصر کا درس دیا. ہمارے ایک سینئر ساتھی نے
چائے کا انتظام بھی سب لوگوں کے لیے کر لیا. کالج جو ہے اس کی تعداد بہت کم تھی، یعنی ٹوٹل آپ سمجھیں کہ ہماری کلاس میں میرا 33 نمبر تھا، حالانکہ میں سب سے لیٹ داخل ہوا تھا. تو چھوٹی سی کلاس ہوتی تھی اور جو MBBS میں داخلہ ملتا جاتا تھا لوگ چھوڑ کے جاتے رہتے تھے. سارے کیوبیکل کمرے تھے، کوئی 55 کے قریب، اتنا ہی ہاسٹلوں کی اسٹرینتھ تھی. اور بعض لڑکے جو ہیں وہ انہی کمروں میں دو دو ٹھہر جاتے تھے مل کر. اور ایک ایکچولی وہ سک روم تھا، اس میں 6 لڑکے جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، فرسٹ ایئر جو آتی تھی ان کو 6 رکھے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ تبلیغی جماعت آئی ایک دن ہمارے ہاسٹل میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے جو تبلیغی جماعت کے لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں تو کوئی نماز کا انتظام نہیں ہے. تو ہمارے جو پریفیکٹ تھے وہ بڑی ایکٹیویٹی دکھائی انہوں نے کہ ان کے ہاں ان کا یہی جو کمرہ ہے کامن روم جو ہے اس کو ہی ہم مسجد میں کنورٹ کر دیتے ہیں، صفحے بچھا دیں. اور مجھے انہوں نے 5 وقت چونکہ نماز پڑھتا تو داڑھی میری نہیں تھی تو انہوں نے مجھے ہی امام کھڑا کر دیا اور میں چند مہینے بغیر داڑھی کے نمازیں پڑھاتا رہا. اس کے بعد پھر جب میں فائنل ایئر میں تھا تو لاہور کے ڈاکٹر صاحب کے 4 پروگرام ہوتے تھے لاہور میں. ایک جمعے کا خطاب تھا مسجد خضرہ میں، ایک مجلس خدا کا درس تھا اتوار کی صبح کو، اور ایک وہ برکت علی اسلامیہ ہال کا درس تھا جمعرات کی شام کو، اور ایک ہفتے کی عصر کے بعد یا ظہر کے بعد وہ درس تھا مسجد خضرہ سن آباد میں. وہ پرانا سلسلہ چل رہا تھا درس قرآن کا، اس کو ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کر رہے. اب ایک دن میں اس درس میں سے اٹھ کے آیا ہوں تو راستے میں سورہ صف کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو میں گنگناتا ہوا آ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو یاد کر لوں. اور اس کی جو 5ویں آیت ہے اس پر آ کر مجھے تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا علیہ السلام اپنی قوم سے، کیا میری قوم تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو کہ جب کہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. اور پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. مجھے کلک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے تراشو، اور میں شیو کرتا تھا. اب جب میں اس کو یاد کرتے ہوئے ظاہر ہے بار بار ایک آیت پڑھنی پڑتی ہے. اب مجھے جو ہے ایک ٹینشن کریٹ ہو گئی کہ یہ بھی سامنے ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا. تو وہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ روایت ہے نا کہ آپ وہ جب ان کو گورنر بنایا تھا تو وہ آپ نبی کے وسلم ساتھ سے گئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، قد امرضتنی و اسقمتنی و اذنتنی، کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے غمگین کر دیا ہے. تو وہ باقاعدہ فزیکلی میری کیفیت ہوئی کہ اس ٹینشن کی وجہ سے مجھے ایک دن کلاس میں بیٹھے ہوئے، یعنی میڈیسن کی کلاس ہو رہی تھی، ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب مرحوم جو بعد میں کے پرنسپل اور پھر وائس چانسلر بھی رہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے، وہ پڑھا رہے تھے تو میرے پیٹ میں شدید درد ہوا. انہوں نے کہا جاؤ، یعنی وارڈ آفس میں چھوٹی سی کلاس ہوتی تھی ہماری، چند لڑکے ہوتے تھے تو وارڈ آفس میں ہی وہ کلاس لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اسٹاف سے 2 ہائیوسین کی گولیاں لے کے کھا لو. میں گیا اسٹاف سے گولیاں لی، کھائیں. کچھ دیر کے بعد میں واپس آیا کلاس میں، ہاں بھائی ٹھیک ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو جاؤ اسٹاف سے ہائیوسین کا انجیکشن لگوا لو. تو اب وہ وہاں ہاؤس سرجن تھا، ہاؤس فزیشین تھا ایک لڑکا، غالباً گولڈ میڈلسٹ تھا اس بیچ کا. تو میں نے اس سے کہا کہ انجیکشن مجھے لگا دے، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ وہ نرس جو ہے وہ مجھے انٹراوینس انجیکشن لگائے. خیر اس نے فٹافٹ وہ ٹیکہ لگا دیا. میں واپس آیا، ٹھیک ہو گئی ادھر. اب وہ جو بھی میڈیکل کی تعلیم تھی اس کے مطابق ایک پرابلم ہوتی ہے پلس ڈیفیسٹ.
پلس ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ ڈفر کر رہا ہو. نارملی تو ہارٹ پمپ کرتا ہے اور وہی پلس میں فیل ہوتا ہے. تو اگر یہ فیل ہو تو بڑی یہ چیز جو ہے وہ ایک وہم آ رہا ہے مجھے کوئی میرے ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ میں فرق ہے. اور دوسرا جو انجیکشن کی کمپلیکیشنز ہیں ان میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ آپ کو ٹیکا لگاتے ہوئے کوئی ہوا کا بلبلہ چلا جائے تو وہ آپ کے لیے بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. کسی جگہ ہارٹ کو جا کر یا ہارٹ ریٹ کو بلاک کر سکتا ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے. اچھا اب ظاہر ہے انجیکشن جہاں لگا ہے وہاں تھوڑی بہت پین تو ہوتی ہے. اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ کہیں وہ ایمبولینس نہ بن جائے, فلانا نہ ہو جائے. شام کو میں گیا سرجیکل وارڈ میں, ایک تو میں نے وہ نوٹ کیا کہ میرا ہارٹ ریٹ اور پلس ریٹ فرق ہے, یعنی فیلنگ تھی میری. تو اور شام کو گیا میں سرجیکل وارڈ میں. اب ہمارے جو سرجری کے ٹیچر تھے اس وقت سینئر رجسٹرار تھے نارتھ سرجیکل وارڈ کے, ان سے میں نے کہا جا کے میں نے کہا اس طرح صبح انجیکشن لگایا تھا اس میں ہو رہا ہے. تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے خاص طرح سے. میں نے کہا جاؤ اسپرو کھاؤ. مجھے کلک ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, تو ایسے ہی سائیکولوجیکل پین ہے. لہذا اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ساری میری کنڈیشن ہو رہی ہے یہ اس سسپینشن کی وجہ سے ہے کہ میں ڈیوائیڈڈ ہوں, اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہ سمٹمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. لہذا اگلے دن پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے درس کے دوران ہی, وہ جو ہفتے کا درس تھا اس میں بیٹھا, اس کے درمیان میں نے فیصلہ کر لیا کہ داڑھی رکھنی. ایک تو اس سے مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں شاید بڑی مشکل سے مانتا کہ سائیکولوجیکل یا سائیکیٹرک ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں, ان سے کوئی سمٹمز بھی ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اس تجربے میں سے بھی گزار لیا کہ جب آپ کسی سائیکولوجیکل سٹریس میں ہوں گے یا اسٹیٹ آف انڈیسیژن ہوگی تو اس میں کیا ہے, آپ کو باڈی کے اندر ایکس محسوس ہوں گی, پھر آپ کو پیٹ میں درد ہوگا, سر میں درد ہوگا. اب وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کلاسز پڑھائی تھیں اس کے پڑھائی تھی اسلام اور پاکستان والے مضامین پڑھائے تھے, اس کے دوران مجھے بھی انہی دنوں میں درد ہوا تھا ان کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے بھی پیٹ کے اندر. ظاہر ڈاکٹر صاحب بھی ڈاکٹر میں گئے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو اندر جا کے لیٹ جاؤ. اس کے بعد پھر میں آ گیا, وہ میرا ٹھیک ہو گیا. وہ بھی سارا وہی دن تھے. I was going through the same stress. تو بہرحال اس طرح میں تنظیم میں شامل ہو گیا ایک عام رفیق کی حیثیت سے. اس وقت لاہور کی تنظیم جو ہے اس میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب چینج کرتے رہتے تھے, کبھی کئی تنظیمیں بنا دیتے تھے, کبھی ایک تنظیم بنا دیتے. لیکن بہرحال لاہور کے جو امیر تھے الطاف حسین صاحب ایڈوکیٹ, وہ میرے پہلے امیر ہیں, تو ان کی قیادت میں, اور انہوں نے پھر میری بڑی سپرویژن کی ہے اور مجھے بہت اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ بعد میں اس کی طرف آؤں گا کہ پھر کیسے انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں پھر اتنا نمایاں ہو گیا. بیچ میں سر آپ تذکرہ کرتے ہوتے ہیں بسا اوقات کوئی 1 سالہ کورس آپ نے کیا تھا قرآن اکیڈمی کے اندر ڈاکٹر اظہار صاحب کے ہی کہنے پر, اس کی کیا تفصیلات تھیں؟ ہاں وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وہ جو تحریر ہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام, اس میں ایک تذکرہ ہے نا کہ یہ اسلام کی نشر ثانیہ کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جب تک ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی ایک بے تعداد کے اندر ایمان کی وہ روشنی پرسنل ایمان والی نہیں آئی. وہاں تھا پھر یہ کہ ایک قرآن یونیورسٹی کا تصور ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے آخر میں وہ ایک تصور دیا ہوا ہے. سن 1981 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون لکھا وساق کے اندر اور کہا کہ جی میں اب وہ کورس شروع کرنے لگا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اس حد تک بات کو سمجھ چکے ہوں گے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے, وہ اب اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے اور پہلے آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے فیلڈ میں اور آگے بڑھیں.
اور اس کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے ملتزم رفقا جو تھے تنظیم اسلامی کے، ان کو باقاعدہ لاہور میں بلایا اور مضمون پڑھ کر سنایا. اس کے آخر میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے سوال کیا کہ جی اس سارے نقشے میں، ظاہر اس میں تو وہ تھا کہ کوئی ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی مختلف سبجیکٹس کے اندر ہوں، تو عارف صاحب نے پوچھا کہ اس میں سمیع صاحب تو فٹ نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی میں کام کر رہا ہوں، یہ کس نے کرنا ہے؟ اس سے پہلے یعنی میری ایک حیثیت جو ہے وہ تنظیم میں بن چکی تھی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں تو ہاؤس جاب کرنے کے بعد، بلکہ ہاؤس جاب کے دوران ہی میں نے پروفیسرز کمیشن کا امتحان دیا اور میں پاس ہو گیا. صحیح. اور پاس ہونے کے بعد پھر باقاعدہ سروس جوائن کرنے کے لیے میں نے انٹرویو دیا. وہ تو پروفیسرز کمیشن کا انٹرویو ہو گیا اور گورنمنٹ سروس جوائن کرنے کے لیے میں نے باقاعدہ پوسٹنگ بھی لے لی. خوشاب میں میری پوسٹنگ ہو گئی. تو میں نے فائنلی ڈاکٹر اسرار صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے پوچھا. میں نے کہا میری پروفیسرز کمیشن میں سلیکٹ ہو گیا ہوں اور میری پوسٹنگ خوشاب میں ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر تو دین کا کام کرنا ہے تو پھر پریکٹس جو ہے اس کے لیے زیادہ مفید ہے، گورنمنٹ سروس جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہوگی. لہٰذا میں نے وہ سلیکشن اپنی ضائع کر دی، پوسٹنگ بھی نہیں کی، اور میں نے فیصل آباد میں پھر آ کر پریکٹس شروع کر دی. یعنی فروری سن 78 سے میں نے پریکٹس شروع کی، اور اس کے دوران پھر وہ سن 81 میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے مضمون پڑھا، اور اب ڈاکٹر صاحب نے تقاضا کیا کہ تم بھی آؤ اس میں. صحیح. ظاہر ہے میرے والد صاحب تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں پریکٹس چھوڑ دوں اور وہاں چلا جاؤں. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو 2 سال کے لیے آ جاؤ، پھر آ جاؤ گے تو پھر خود ہی وہ ریکنسائل کر لیں گے اور ہو جائے گا. اس کے لیے پھر والد صاحب کو کنونس کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے بزرگ تنظیم کے ہیں قمر سید قریشی صاحب، وہ آئے. تو جس دن انہوں نے آنا تھا، ظاہر فون پر انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا، تو ان کے آنے سے پہلے ابائی نے مجھے کہا کہ اگر تم پوری طرح آمادہ ہو تو انہوں نے آگے مجھے کیا کہنا ہے، تو جاؤ. یوں ظاہر مجھے اجازت مل گئی اور میں وہاں چلا گیا. لیکن اس سے پہلے جو یعنی ایک خاص معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سن 1978 میں نے پریکٹس شروع کی، اور ڈینٹل کالج میں نے ایک درس شروع کیا تھا ہاؤس جاب کے دوران. یعنی ایک تو ہوا یہ کہ ہاؤس جاب کے دوران سن 1970 میں جو اینٹی بھٹو موومنٹ چلی تھی، تو لاہور میں ہنگامے ہو گئے، کرفیو لگ گئے. لیکن ڈاکٹرز کو ظاہر اجازت تھی کرفیو کے اندر بھی تو بتائیں کہ اپنا تعارف کرائیں اور آ جائیں ہاسپٹل میں. تو میں اوور آل وائٹ پہن کر سائیکل پر پہنچ گیا، کسی نے نہیں روکا مجھے، اور بہت سے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے پھر ہمارے کرفیو پاس جو ہے وہ بنا دیے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو میڈیکل کالجز کی روٹین ہے کہ صبح کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ لیکچرز کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہسپتال کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وارڈز کے اندر جاتے ہیں اور جو ان وارڈ ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، پھر آؤٹ ڈور کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ ساتھ دیکھتے ہیں، اور ہاسپٹل کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. لیکن لیکچر کا ٹائم صبح سویرے. اب کالج چونکہ بند ہو گیا، اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، صرف ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی پر جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ ہاؤس سرجن بھی ہیں اور دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں. تو 10 بجے تک مریض آنے شروع کرتے ہوتے ہیں، 9، 9:30، 10، اور پوری بھرپور 10 بجے شروع ہوتی ہے ایکٹیویٹی. اور یہ ڈاکٹر سارے بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے. تو میں نے کہا کہ آئے آپ کو عربی پڑھاتا. تو میں نے صبح سویرے 8 بجے عربی پڑھانی شروع کر دی ڈاکٹر کو. وہ جو عربی پہلے سے آتی تھی وہ اس کا تجربہ ہو گیا پڑھانے کا. تو وہی محمد یار رازی صاحب کی کتاب آسان درس عربی، صحیح، میں نے اس کی کاپیاں جو ہے وہ ان کے گھر جا کر حاصل کی اور پھر وہ پڑھانی شروع کر دی. عربی پڑھائی تو اس کے بعد پھر منتخب صاحب کا درس شروع کر دیا وہاں پر.
جب متخلف صاحب کو جب درس شروع کیا اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ چونکہ ہمارے کالج میں فورن اسٹوڈنٹس بھی تھے، ایسے ہی دل میں آیا کہ ہم ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ جتنی سائنس کی ڈینٹسٹری کی ہے وہ انگریزی میں بول چال کرتے ہیں، ہم درس بھی انگلش میں ہونا چاہیے، تو میں نے انگریزی میں درس قرآن کا آغاز کیا۔ صحیح۔ اس میں بھی میں نے مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ سے کو بتایا کہ جی میں اس طرح درس قرآن شروع کر رہا ہوں، انگلش میں دعا کریں۔ تو جب اس سے نیکسٹ ٹائم میں آیا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ درس ہمارا شروع ہو گیا کیسا رہا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو صرف 2 آدمی تھے، درس کے اینڈ تک 15-20 حاضری ہو گئی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے مجھے ایک بات کہی، نصیحت کہہ لیں، انہوں نے کہا کہ جب تک اس درس کو کنٹینیو کرنے والا کوئی بندہ پیدا نہ ہو، یعنی اسی کالج میں سے کہ جو اس درس کو کنٹینیو کرے، تم جاری رکھنا۔ اب ہاؤس جاب میری ختم ہو گئی، میں فیصل آباد آ گیا پریکٹس میں، تو ان کی اس نصیحت پر میں ہر جمعرات کو لاہور جاتا تھا دینتو کالج کا درس دینے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرا جو جونیئر اسٹوڈنٹس تھے بعد والے اور سٹاف والے اور پرنسپل صاحب کے ساتھ میرا ایک اچھا رابطہ رہا۔ پرنسپل صاحب بڑے مہربان تھے مجھ پر، اور میں جاتا آتا تھا۔ 1979 میں ڈاکٹر صاحب کا فرسٹ ٹائم امریکہ جانا ہوا، اور خیال تھا ان کا واپسی پر حج کرتے ہوئے میں آئیں گے، تو 2.5 مہینے کا وہ ٹور تھا when he was going to be away from Lahore۔ اچھا، اب سوال ہوا تب پیدا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی ریپلیسمنٹ کون کرے گا؟ فاروقی صاحب اس وقت ذرا دور تھے، کراچی میں تھے، اور فیصلہ ہوا کہ چوہدری رحمۃ اللہ بٹر صاحب مرحوم وہ ڈاکٹر صاحب کی جگہ پر جمعہ بھی پڑھائیں گے اور مسجد شہداء کا جو ہفتہ وار درس ہے وہ بھی دیں گے۔ لیکن چونکہ میں جمعرات کو جاتا تھا لاہور، تو بعض اوقات لاہور میں اور بھی درس شروع ہو گئے، شام کو ایک اور درس بھی شروع ہو گیا میرا، وہ بھی دے کے بعد اوقات رات وہاں ٹھہر کے آتا تھا۔ تو شام کو میں ملنے کے لیے الطاف حسین صاحب ایڈوکیٹ جو میرے پہلے امیر تھے، ایک محبت کا تعلق تھا، میں ان کو ملنے کے لیے چلا گیا ان کے گھر۔ ویسے ہی میں نے تذکرہ کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب امریکہ جا رہے ہیں؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا بٹر صاحب جو ہیں ان کی جگہ پر وہ کیا کریں گے درس قرآن؟ کہتے نہیں، تو کریا کرنا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں سنیا کہ وہ باقاعدہ فیصلہ ہو گیا، کہ میں جو کہنا کہ تو کرنا۔ میں کہا اچھا جی، میں نے سنی کر دی۔ 4 دن نہیں گزرے تو مجھے لیٹر آ گیا، ڈاکٹر صاحب کے سیکریٹری اس وقت یونس صاحب افیشیٹ کر رہے تھے، ویسے تو اکاؤنٹنٹ تھے، تو اتنا لمبا چوڑا کام نہیں تھا، تو انہی کی طرف سے بطور سیکریٹری انہوں نے خط لکھا کہ جی مرکزی انجم ختام قرآن کی مجلس منظمہ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب امریکہ جا رہے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں آپ مسجد دارالسلام کا جمعہ بھی پڑھائیں گے اور مسجد شہداء کا درس بھی دیں گے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے الطاف صاحب سے کہا یہ کیا چکر چلایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی مجلس منظمہ میں ایک روا روی میں ایک انفارمیشن کے طور پہ آیا، تنظیم میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ بٹر صاحب جو ہے جمعہ پڑھایا کریں گے ادھر سے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہہ دیا وہ سمجھو آندہ جمعرات نو، ڈاکٹر صاحب کو تو ذہن میں نہیں تھا کہ میں آتا ہوں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کی کلاس والے تھے ڈاکٹر یقین صاحب، ڈاکٹر محمد یقین، ماشاءاللہ حیات ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کے پہلی جماعت سے لے کر ایف ایس سی تک کے کلاس والے ہیں، صحیح، اور دوست ہیں۔ لیکن پھر وہ ایم بی بی ایس میں گئے، بی ایس سی کر کے، تو لہٰذا ایم بی بی ایس میں 2 سال جونیئر ہیں، لیکن وہ بھی کئی کے گریجویٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 54 کے گریجویٹ ہیں، وہ 56 کے گریجویٹ ہیں۔ اور یہ 56 کا بیچ جو ہے یہ بڑا زبردست بیچ ہے، یعنی اس کے بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر ریاض خان اسی بیچ کے تھے، ڈاکٹر افسر علی خان اسی بیچ کے تھے، اور ان کی ہمیشہ ہمشیرہ جو تھیں آنکھوں کے جو اسپیشلسٹ تھے نظامی، صحیح، ڈاکٹر نظامی صاحب اسی بیچ کے تھے، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر مس نظامی وہ بھی اسی بیچ کی تھی۔
اور ڈاکٹر منظور یہ اگرچہ وہ دوسرے تھے، اس کے نشتر کے گریجویٹ تھے، لیکن اسی بیچ کا 56 کا گریجویٹ کا بیچ ہے. اچھا، تو اور انہی کے بیچ کے ایک اور MBBS ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ظہیر صاحب. یہ دونوں حضرات جو تھے یہ انجمن خدام القرآن لاہور، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے فاؤنڈر ممبرز میں تھے. صحیح. اور یہ دونوں مجلس منظمہ میں بھی تھے. صحیح. ہوا یہ تھا کہ جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو ڈاکٹر صاحب ہر سال جو تھے عید وہ پڑھاتے تھے مسجد دارالسلام میں. صحیح. دارالسلام کے جو مسجد دارالسلام کے بانی جو تھے وہ کرنل ریٹائرڈ سلامت اللہ تھے. ٹھیک. اور یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھیوں میں سے تھے. صحیح. یعنی اس ایج کے بوڑھے آدمی تھے، لیکن وہ آگے ڈاکٹر صاحب کو کہہ جاتے تھے کہ جمعہ آپ نے پڑھا، عید آپ نے پڑھانی ہے، تو ڈاکٹر صاحب چلے جاتے تھے. ہوا یہ کہ شادمان کی جامع مسجد شادمان جب بنی تو اس میں ظاہر ہے اس کی مجلس انتظامیہ میں یہ دونوں حضرات ڈاکٹر ظہیر اور ڈاکٹر یقین تھے. یہ آ کر ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ کہیں ہماری مسجد جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے تو اس دفعہ ہم نے عید پڑھانی ہے، تو آپ نے عید پڑھانی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہاں کر لی. اس کے بعد آئے ڈاکٹر کرنل سلامت اللہ صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب سے کہنے کے لیے ریکویسٹ دوبارہ کرنے کے لیے کہ عید پڑھائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تو وعدہ کر بیٹھا ہوں. انہوں نے کرسی وہیں برآمدے میں ڈھا لی کہ میں بیٹھا ہوں اور میں نے آپ سے کمٹمنٹ لے کے جانی ہے کہ عید آپ نے پڑھانی. ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوتے، بڑے بڑے بزرگ آدمی، بہت عمر تھی اس وقت، 80 سال عمر ہوگی ان کی. ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کروں. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر میرا کھوج لگوایا. میرے ماموں کی دکان تھی اردو بازار میں. صحیح. تو وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب نے میرا کھوج لگوایا، پتہ کرایا، اور پھر مجھے کہا کہ مجھے فون کریں. تو میسج وہاں پر چھوڑا. میں نے فون کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا، تو اب اگر تم یہاں شادمان میں جو عید پڑھا دو تو پھر میں کر دوں گا، اور وہ جو شادمان والے ہیں وہ تم پر راضی ہو گئے ہیں. بہرحال میں نے وہاں عید پڑھائی. اس کے بعد پھر جمعہ شروع ہوا تو ہاؤس جاب کے دوران میں جمعہ بھی وہاں پڑھاتا رہا. تو میری وہاں حیثیت اسٹیبلش ہو گئی. اب یہی دو حضرات جو ہے وہ مسجد منظمہ کے جب الطاف صاحب نے کہا کہ سمیع آتا ہے ہر جمعرات کو، انہوں نے کہا جی سمیع بہتر ہے، سمیع بہتر ہے، سمیع بہتر ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی مجھ سے نہیں تھا، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں آتا ہوں. لہٰذا اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ بھٹو صاحب کی بجائے میں ڈاکٹر صاحب کو ریپلیس کروں گا مسجد دارالسلام باغ جناح میں اور مسجد شہداء. اور پھر اس کے بعد 6.5 سال تک میں نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے. عدم موجودگی میں ڈاکٹر صاحب لاہور میں نہیں ہوتے تھے، تو ان کی جگہ پر پھر جمعہ مسجد دارالسلام کا میں پڑھاتا تھا، اور مسجد شہداء کا درس بھی میں دیتا تھا. اس کے بعد پھر جب عاقب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خطابت اور درس کی ذمہ داری شروع کر دی، وہ بھی یعنی میں نے حکم دے کر ان سے کروائی تھی. یعنی 1 مہینے کے لیے لاہور کی تنظیم، شرکی تنظیم، سرکی لاہور کا امیر مجھے ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا، اور میں نے عاقب صاحب سے کہا کہ اب اگلی دفعہ درس قرآن تو تنظیم اجتماع میں آپ دیں گے. میں نے کہا مشکل ہے صاحب، میں کہ میرا حکم ہے. صحیح. اب جب اگلا آیا اجتماع میں کہ آپ کا درس، میں نے کہا بڑا مشکل ہے صاحب، میں کہ میرا حکم ہے. تو ڈاکٹر صاحب یعنی عاقب صاحب نے، حافظ عاقب سعید صاحب نے پہلا ڈیبیو درس قرآن دیا، اور بڑا زبردست دیا، یا ان کی پھر زبان کھل گئی. پھر جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ کریں تو پھر تقریر میں کرتا تھا اور پھر جمعہ وہ پڑھا دیتے تھے. اس لیے کہ مسجد خالد جو ہے کیولی گراؤنڈ کی بڑی لاہور مسجد، تو بہت بڑی مسجد بن گئی ہے وہ کینٹ میں. صحیح. اس کا جمعہ جو ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے جو پہلے میزبان تھے امریکہ کے ڈاکٹر خان تھے، یوسف خان، ان کے والد صاحب تو یوسف تھے، تو ان کے والد صاحب بڑے اہم وہاں تھے اس مسجد کے ذمہ داروں میں سے. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے آپ کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی بندہ دیں، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے ہی وہاں بھیج دی. صحیح. اب 2 تھی، جب یعنی وہ ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ میں یہاں مسجد دارالسلام میں تقریر کرتا تھا اور نکل جاتا تھا، اور عاقب صاحب پھر اس میں خطبہ اور نماز پڑھا دیتے تھے، اور میں پھر
دوبارہ وہاں پر خطاب بھی کرتا تھا اور پھر نماز بھی پڑھاتا تھا مسجد خالد کے اولی گراؤنڈ میں. تو یوں پھر یہ چلا. پھر جب عاقب صاحب نے ذمہ داری پوری طرح سنبھال لی کہ وہ، تو پھر مجھے وہاں سے فراغت کر دی. اور پھر جو میں لاہور گیا تھا تو وہاں جب 3 سال وہاں مکمل ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے پھر میرے والد صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ اب پکا ہی دے دیں ہمیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، پکا نہیں، 2 سال کے لیے آپ نے کہا تھا، آپ اس کو واپس فارغ کریں. تو پھر مجھے ڈاکٹر صاحب نے واپس فیصل آباد بھیج دیا. اب نئے سرے سے میں نے پریکٹس شروع کی فیصل آباد میں آ کے. اب جو فیصل آباد میں جب پریکٹس شروع کی تو وہ جو پہلے ڈی گراؤنڈ میں میرا کلینک تھا، وہ بڑی نمایاں جگہ پر، ٹاپ آف ڈی جو ہے اس کے اوپر، وہ تو ظاہر ہے ختم ہو گیا. اب میں نے گھر میں پریکٹس شروع کی. صحیح. تو اب نومبر 85 سے لے کر اور پھر 99 تک میں نے گھر میں پریکٹس کی. تو الحمدللہ ایک بات جو ہے وہ آپ کے سوال کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ یہ طے کر لیا تھا کہ پریکٹس تو بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ایک دھندا جو ہے وہ رہے، اللہ تعالیٰ اسی سے دیتا رہے، لیکن دین اور تنظیم کی پرائرٹی ہوگی. لہذا جب بھی تنظیم کی کوئی کال آئی، کوئی اجتماع ہے، اس وقت وہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے. سالانہ اجتماع بھی 1 ہفتے کا ہوتا تھا. تو میں نے فروری سن 78 میں پریکٹس شروع کی اور مارچ میں 1 ہفتے کا اجتماع آ گیا. الحمدللہ میں کلینک بند کر کے چلا گیا تھا اجتماع کے لیے، اور پھر جو بھی تنظیم کے تقاضے ہیں الحمدللہ میں پورا کرتا رہا. صرف یہی نہیں، جہاں سے درس کی بھی دعوت آئی تو پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں. پریکٹس کلینک کو لگایا تالا اور چلا گیا. الحمدللہ میں ساتھ ساتھ نبھاتا رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بیسک میری ساری ضرورتیں تھیں وہ پوری کرتا رہا ہے. یہ اس کا خاص انتظام ہے، اس کی مہربانی ہے. لیکن اس میں جو لاہور میں نے ڈاکٹر صاحب کی سکسیشن کی ذمہ داری ادا کی، تو فیصل آباد میں ہوتے ہوئے میں اب وہ تنظیم کے مرکزی لوگوں میں میرا شمار ہونے لگا. قاضی عبدالقادر صاحب وہ تنظیم اسلامی کے قیم تھے، جنرل سیکریٹری تھے. تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جی اب ڈاکٹر سمیع جو ہیں یہ آپ کو ریپلیس کرتے رہے ہیں، آپ کے عدم موجودگی میں اب بھی کرتے ہیں جب بھی آپ نہیں ہوتے، تو ان کو آپ شورا میں شامل کریں. تو یوں پھر مجھے شورا میں شامل کیا، مرکزی شورا میں. اس وقت سے پھر میں مرکزی شورا کا بھی رکن ہوں. یوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بندوبست کیا. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آپ کے بیرون ملک بھی سفر رہے ہیں تنظیم کے حوالے سے، بیرون ملک آپ امامت بھی کرتے رہے، اس کی جو بھی تفاصیل تھیں وہ کچھ شیئر کریں. جی، ڈاکٹر صاحب کا 79 میں پہلی دفعہ امریکہ جانا ہوا جی، اور پھر وہاں پر پہلے وزٹ میں تو انجمن خدام القرآن کی وہاں پر یونٹس قائم ہوئے، SSQ کے نام سے، سوسائٹی آف دا سرونٹس آف دا قرآن، خدام القرآن کا ترجمہ انجمن خدام القرآن کا. شکاگو میں اور ٹورانٹو میں یہ یونٹس بنے. اگلے سال پھر یہاں تنظیمیں بھی باقاعدہ قائم ہوں. صحیح. ہر سال ڈاکٹر صاحب سمر میں جاتے تھے، 1.5-2 مہینے کا ایک دورہ ہوتا تھا، اور پورے امریکہ میں ادھر بھی سارے کر کے تو واپس آ جاتے. تو وہاں پر اب شکاگو سے خاص طور پر خاصی ایکٹیویٹی ہو گئی، اچھی بڑی وفاقہ کی تعداد بھی ہو گئی. تو ان کی طرف سے تقاضا آیا کہ آپ ہمیں کوئی پکا یہاں پر مدرس دے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ انگریزی میں درس دینے والا بندہ میں ہی تھا. تو پھر لے دے کے وہ میرا ہی نام آیا. تو 84 میں پھر ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ لے گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی میں پکا نہیں دے سکتا، ہاں 4 مہینے کے لیے میں آپ کو بندہ دے دوں گا. تو 84 میں ڈاکٹر صاحب جو ہے مجھے ساتھ لے گئے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 1 مہینہ تو وہ ٹورانٹو بھی گئے، میامی بھی گئے، اور ادھر بھی گئے. وہ کر کے ڈاکٹر صاحب تو آگے واپس، اور مجھے وہاں مزید 3 مہینے کے لیے وہاں چھوڑا ہے. شکاگو؟ جی، شکاگو میں. اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے آنے سے پہلے پوچھا ان سے کہ تم اس کو کیسے استعمال کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کر لیں گے ہم استعمال، آپ فکر نہیں کریں. نہیں ایسے نہیں، یہ میرے پاس فالتو بندہ نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کتنے گھنٹے اس کا استعمال کرو گے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے خود طے کیا
کہ ایک تو میں عربی پڑھاؤں گا وہاں پر اور دوسرا منتخب نصاب پڑھاؤں گا وہاں پر، اور گھنٹے بھی طے کیے کہ 3 گھنٹے 2 دن میں درس قرآن دوں گا اور عربی پڑھاؤں گا شام کے اوقات میں، اور اتوار کی صبح 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور طے کیا کہ کل یہ 8 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے عربی پڑھاؤں گا اور 4 گھنٹے درس قرآن دوں گا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب سے میں نے آتے ہوئے بات پوچھ لی، میں نے کہا جی یہاں میری حیثیت کیا ہوگی؟ وہ جو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ سورہ توبہ کی آیات پروکلمیشن سنانے کے لیے، تو حضرت بکر نے پہلا سوال کیا تھا نا کہ امیر اور مامور، کہ تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈسمس کر دیا ہے، تمہیں امیر بنا دیا ہے، یا تم میرے ماتحت مامور ہوگے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ماتحت میری صرف ایک اسائنمنٹ ہے کہ میں نے وہ پروکلمیشن پڑھ کے سنانی ہے۔ تو میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا کہ میری حیثیت کیا ہوگی؟ میں جو مقامی امیر ہیں وہاں پر احمد عبد القدیر صاحب، میں ان کے ماتحت ہوں گا یا میں ان سے اوپر ہوں گا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ان کے ماتحت ہو گئے۔ میرا مسئلہ اور آسان ہو گیا کہ جب انسان کے پاس ذمہ داری نہیں ہوتی تو ڈیسیژن میکنگ کا نہیں ہوتا تقاضا، اور پھر یہ کہ اس کا بھرپور میں نے وہاں پر اظہار، یعنی لوگوں کو دکھایا بھی صحیح کہ مامور کیا ہوتا ہے۔ کہ ہاں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی یہ عربی کے لیے اب وقت کم ہے، درس قرآن تو آپ کے بھی یہ سنتے رہتے ہیں، کیسٹس موجود ہیں، تو عربی کا وقت بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمہارا جو پاکستان کا تجربہ ہے اس کے برعکس یہاں پر یہ جلدی لوگ عربی سیکھ لیں گے، تو یہ ٹھیک ہے، 4 گھنٹے عربی پڑھاؤ اور 4 گھنٹے منتخب نصاب پڑھاؤ۔ بہرحال شروع ہو گیا سلسلہ۔ اچھا، اب منتخب نصاب میں یعنی کچھ مقامات ہیں جن کی مجھے بڑی دلچسپی ہے اور بڑا خوب بیان کرتا ہوں، تو طے تھا کہ 1 گھنٹہ منتخب نصاب کا ہے اور 1 گھنٹہ عربی کا ہے۔ تو جو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، جو امیر تھے مقامی، انہوں نے کہا بس جی اب منتخب نصاب کا وقت ختم ہو گیا۔ میں وہاں پر روک دیا میں نے، باقی لوگوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو، میں کہ وہ امیر ہے۔ تو یہ جو تھا کہ اب میرے وہاں پر ذمہ داری لگی، تو سن 84 میں 4 مہینے گزرے، تو انہیں ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے کہ جی 1 مہینہ اور، ڈاکٹر صاحب نے الاؤ کر دیا، تو میں 5 مہینے شکاگو میں رہ کر میں واپس آیا۔ ٹوٹل 5 مہینے؟ جی۔ یہ وزٹ آپ کا فیملی کے ساتھ گئے تھے آپ؟ نہیں، اکیلے گئے تھے؟ اکیلا گیا تھا۔ پھر اگلے سال ڈاکٹر صاحب نہیں گئے، صرف میں ہی گیا، اور 2.25 مہینے میں وہاں پر ٹھہرا۔ اور پھر اس دفعہ تھا اسائنمنٹ کیا تھی کہ میں رفقائے تنظیم کو میں پڑھاؤں گا منتخب نصاب نمبر 2، اور باقی عربی جو ہے کیونکہ اب میری ایک ریپیوٹ بن گئی تھی پوری شکاگو میں کہ میں بڑی زبردست عربی پڑھاتا ہوں، تو جو پہلے وزٹ میں آخری 1.5 ماہ تھا، آخری 2.5 ماہ سمجھ لیں، ہوا یہ کہ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کا فنڈ ریزنگ ڈنر تھا۔ صحیح۔ اور 2 مہینے مجھے وہاں عربی پڑھاتے ہوئے ہو گئے تھے، لیکن وہ تھا صرف تنظیم کے اجتماع میں، تو وہاں ظاہر ہے پوری مسلم کمیونٹی شکاگو کی وہاں جمع تھی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، سید پیر محمد صاحب، تنظیم کے ساتھی تھے، تو انہوں نے مختلف لوگوں کو مل کر کہا کہ تم بڑے بدنصیب لوگ ہو کہ تم نے ڈاکٹر سمیع سے عربی نہیں پڑھی، ہی ٹیچز ان اے سائنٹیفک وے۔ اچھا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میری رہائش بھی ڈاکٹر صاحب کر گئے تھے مسلم کمیونٹی سینٹر ہی میں، تاکہ میرا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو۔ انہوں نے کہا جی اب یہاں رہ رہے ہیں، یہاں اور پڑھا دیں۔ مجھے پیر محمد صاحب آئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں دوبارہ پر بھی پڑھا دیں۔ میں نے کہا جی عربی آسان ضرور ہے، لیکن اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ 4 دن میں پڑھا دوں، لیکن بہرحال اگر وہ وقت دیں میں پڑھا سکتا ہوں، کم سے کم عربی کا تعارف ضرور کروا سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی اگر وہ مجھے ہفتے میں 2 دفعہ 3 گھنٹے دیں تو انشاءاللہ میں ان کو عربی کا تعارف کرا دوں۔ صحیح۔ اور ٹو مائی سرپرائز، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہفتے کے دن صبح 7 بجے 12 بندے، 2 خواتین 10 مرد،
وہ عربی پڑھنے کے لیے آ گئے. یعنی سیٹرڈے مارننگ یہ ایک بڑا اب نارمل ہے کہ وہ ویکینڈ ہے, آرام کا دن ہے. اب ان لوگوں کا خلوص تھا کہ میں نے واقعی 10 دن میں ان کو 5 دن میں اسم پڑھا دیا, 5 دن میں فیل پڑھا دیا, اور میں اب آپ ثلاثی مزید فی تک ان کو پڑھا دیا. صحیح. اس کے بعد ایک صاحب کا جو تاثر سامنے آیا بعد میں کہ مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی. وہ تبلیغ جماعت کے ایک ایکٹیو بندے تھے, لیکن یہ کلاس پڑھنے کے بعد اب جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو مجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اینڈ دیٹ واز این اچیومنٹ میرے نزدیک کہ اتنا اگر ہو جائے تو اور کیا چاہیے. اور پھر جب میرا وہاں پر میں نے واقعی MCC میں بھی ایک کلاس شروع کر دی, اور پھر 1 مہینہ جب میرا ایکسٹینڈ کروا لیا انہوں نے تو آخری مہینے میں تو پھر بھرپور کلاسز ہوئی عربی کی. فرسٹ وزٹ کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ وزٹ کی بات ہو رہی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جمعے کا خطاب 3 ہوتے تھے میرے. اچھا. یعنی مختلف یونیورسٹیز میں بھی وہ جمعے کا اہتمام کرتے تھے, تو ایک میں خطاب کیا, پھر بھاگ کے دوسرے میں چلے گئے, دوسرے سے تیسرے میں چلے گئے, 3 یعنی خطابات جمعے کے. اور جمعے کی شام کو ویسٹرن سبربز کے اندر یعنی جمعے کی شام کو غرب ویسٹرن سبربز میں ہی ایک لیکچر ہوتا تھا میرا, اور اس کے بعد پھر ایک عربی کلاس تھی, اور اس کے بعد پھر ویسٹرن سبرب میں میں جاتا تھا, اور وہاں پر ایک عربی کلاس شروع ہوئی رات 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک. وہ نئی ایک آڈینس تھی, نئے اسٹوڈنٹس تھے. وہاں سے فارغ ہوئے اور تقریباً 1:30 بجے میں واپس اپنی جگہ پر پہنچتا تھا, اور پھر صبح 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک MCC میں ایک کلاس عربی کی ہوتی تھی, اور 10 بجے وہاں سے فارغ ہوتا تھا تو پھر وہ ویسٹرن سبرب کی گاڑی پھر آئی ہوئی ہوتی تھی مجھے لینے کے لیے, اور پھر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک پھر وہاں پر ایک عربی کلاس ہوتی. اور اس کے بعد پھر ہماری وہ تنظیم کا اجتماع اتوار کی صبح, پھر وہاں سے پھر میں بھاگتا تھا ویسٹرن سبرب میں. یعنی بڑی بھرپور زندگی. اور باقی جو ویک ڈیز تھے ان میں خواتین کی 2 کلاسز جو ہے وہ شروع ہو گئی. یعنی ایک عربی کا ایک وہاں پر شکاگو کے اندر میلہ لگ گیا, اور وہ ساری بڑی محنت کی اس میں سید پیر محمد صاحب نے کہ وہی محمد یار رائج صاحب کی کتاب, اس کی فوٹو کاپیاں وہ خود کر کے وہ سب طلباء کو پرووائڈ کرتے تھے. ان کو بڑی رحمت کرے, بڑی انہوں نے محنت کی اس کے سلسلے میں. تو یوں وہاں میرا جانا ہوا. اس کے بعد سن 85 کے بعد پھر میں نہیں گیا. ٹھیک. پھر ڈاکٹر صاحب ایک 2 مرتبہ گئے, اور سن 88 میں ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر عمارت کی تبدیلی کی کوشش کی. یعنی ڈاکٹر خورشید ملک صاحب وہاں پر تھے, ان کے ڈاکٹر صاحب کے بڑے برادرانہ تعلقات بن گئے تھے. ان کو نارتھ امریکہ کا امیر بنایا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب. صحیح. اور ہمارے امیر تھے جو ریاض سعودی عرب میں, وہ بڑے ایکٹیو تھے کارکن. اور ان کو سعودی عرب سے جب فارغ ہوئے امریکہ گئے, ان کی تقریباً ساری فیملی امریکہ ہی میں تھی, اور امریکن سٹیزن بھی وہ آلریڈی تھے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ امریکہ آئیں تو میں آپ سے امریکہ میں کام لینا چاہتا ہوں, کہ وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب, حالانکہ ڈاکٹر خورشید ملک صاحب سے ڈاکٹر صاحب نے یعنی بعد میں وہ بات ہوئی, ان کو لیا کانفیڈنس میں کہ میں ان کو نا امیر بنا دوں, لیکن بہرحال وہ ان کو کلک نہیں ہوئی بات, انہوں نے مذاق سمجھا. جب نے عمارت تبدیل کی, ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا, تو اس میں بغاوت ہو گئی وہاں پر. انہوں نے کہا کہ جی ظاہر عطاء الرحمان صاحب جو ریاض سے آئے تھے, ان سے رفقائے تنظیم خوش نہیں تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جو یہاں کے فیصلے ہیں آپ یہاں پر یہاں کے لوگوں کے مشورے سے کیا کریں. ڈاکٹر صاحب غصے ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے. سب کی بیعت توڑ دی ڈاکٹر صاحب فرس کر, اور کہا کہ ہاں جو میرے ہاتھ میں پورا دیتا ہے اختیار عزل و نصب کا, جس کو میں چاہوں جس کو چاہے ریموو کروں, وہ دوبارہ میرے ساتھ بیٹھ کرے. تنظیم ٹوٹ گئی وہاں پر. انہوں نے کہا کہ تنظیم اسلامی کا نام بھی بے شک آپ خود رکھیں,
اور فرینڈز آف تنظیم اسلامی پاکستان کے نام سے وہ حلقہ عطاء الرحمان صاحب کی عمارت میں وہاں پر بنا دیا. ٹھیک. اب یہ بات ہے سن 88 کی. صحیح. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نہیں گئے امریکہ کچھ سال. سن 92 میں ڈاکٹر صاحب کو پھر دعوت آئی امریکہ کی. ٹھیک. اب یہ دعوت جب آئی ڈاکٹر صاحب کو تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے مجھے کچھ دن لگا کرتے تھے انگریزی رواں ہوتے ہوتے، لیکن پہلا ہی جو میں نے خطاب کیا اس میں میری زبان کھل گئی، تو میں نے اس کو غیبی اشارہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے امریکہ میں کوئی کام لینا چاہتا ہے. لہذا اب سمر میں ڈاکٹر صاحب نے پھر جانے کا پروگرام بنایا اور اب مجھے بھی کہا کہ تم بھی ساتھ چلو. صحیح. تو میں نے اور ڈاکٹر سار صاحب نے اکٹھے ویزا کی اپلیکیشن دی اور ہم دونوں اپیئر ہوئے. آگے آگے میں اپیئر ہوا، پیچھے ڈاکٹر صاحب تھے. تو وہاں ویزا آفیسر نے کہا ہو از ود یو، میں کہا مائی ٹیچر. نہیں ورنہ تو استاد آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، تو یہ میں آگے تھا. ہم گئے تو اس دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کو آرگنائز کیا، ٹینا کو. صحیح. اور یہاں سے ہم لاہور سے سراج الحق سید صاحب مرحوم اس وقت تھے ناظم اعلیٰ بیرون پاکستان، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا کے دیا تھا، میں لے کے گیا تھا. تو وہاں پر وہ ہم نے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو وہاں پر رکھا. لیکن ہوا یہ کہ اس دورے میں ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. ان کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا. اچھا. لیکن جب ہم لوگ چلے گئے تو پیچھے سے پھر کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا آصف حمید صاحب نے اور اپنی والدہ کے ساتھ، تو ان کو کینیڈا کا ویزا مل گیا. مجھے تو ڈاکٹر صاحب نے 1 مہینے کا کہا تھا تم 1 مہینہ پریکٹس کو آف کر لو تو پھر وہاں یہ کام کر کے آ جاؤ. اب اس وزٹ میں ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں جو منتخب نصاب ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر اس سے مکمل کیا. اس کے بعد شکاگو آئے، شکاگو میں تنظیم بنی اور پھر میں آ گیا واپس. اور جب ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کینیڈا چلی گئی تو ڈاکٹر صاحب نے پھر سارے تنظیم کے رفقا کو ود فیملیز کینیڈا بلا لیا ایک موٹل کے اندر 2-3 دن کے لیے. اور وہاں پر پھر آپ نے دروس بھی دیے اور ایک اجتماع بھی کیا. اور اس کے نتیجے میں 2 بنڈل بیت فارم کے ڈاکٹر صاحب لے کے آئے. اور انہوں نے ساجد صاحب سید صاحب کو دیے، ناظم اعلیٰ صاحب کو کہ یہ مردوں کا، یہ عورتوں کا. اب میرا ہفتہ وار وزٹ لاہور ہوتا تھا. یہ کئی سال تک پہلے منتخب ہو جو درس قرآن دینے کے لیے، پھر تنظیمی سفر، یعنی لاہور جانا ہر ہفتے، یہ میری روٹین رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ جب وہ پڑھنے کے لیے لاہور میں گیا ہوا تھا تو پیچھے سے فیصل آباد کی تنظیم بن گئی اور پھر میں فیصل آباد درس دینے کے لیے آتا تھا لاہور ہر ہفتے. تو سراج الحق سید صاحب نے مجھے بھی پکڑائے فارم کہ یہ مردوں کا، یہ عورتوں کا. تو میں نے کہا کہ جی یہ عورتیں کیوں نہ ناظمہ علیہ ڈاکٹر صاحب کی علیہ محترمہ کو رپورٹ کریں کہ عورتوں میں سینس نہیں ہوتی کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. وہ اپنے بالکل ذاتی زندگی کے مسائل بھی وہ خط میں لکھیں گی اور میں ان کو رسپونڈ کروں، یہ اچھا نہیں لگتا. وہ عورتوں سے ان کی کمیونیکیشن ہو. تو سراج الحق سید صاحب بس کنوینسڈ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے وہ جو ایک ڈرافٹنگ پیڈ ہوتا تھا اس پہ ایجنڈا لکھا ہوتا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ باتیں کرنے، اس پہ انہوں نے نوٹ کر. اس کے بعد ہماری ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے. تو سراج الحق سید صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیوں نہ عورتیں جو ہیں وہ خواتین کو رپورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے. یوں پھر یہ ان کو رپورٹ ہونی ہوگی. لیکن عطاء الرحمان صاحب جو امیر ٹینا تھے ان کا بار بار یہ تقاضا تھا کہ عورتوں کو مجھے رپورٹ کرنا چاہیے. اچھا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ عورتوں کی کیا ایکٹیویٹی امریکہ میں ہو رہی ہے، اور مجھے کوئی فون آتا ہے کہ یہاں پر فلاں شہر میں آپ کا کوئی درس وغیرہ ہوتا ہے، مجھے ایکٹیویٹی کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یا کم سے کم وہ مجھے اپنے جو رپورٹ لاہور بھیجتی ہیں اس کی ایک کاپی مجھے بھیجا دی. لیکن وہ جو ناظمہ بنایا تھا خواتین کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہ یہ کرنا نہ وہ کرنا. لہٰذا انہوں نے امیر تنظیم میں اسلامی ٹینا کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا. صحیح. کہ جی میں نے رپورٹ ان کو نہیں کرنی. لیکن عطاء الرحمان صاحب کا اصرار رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا ایک اجتماع تھا
ایک سال تنظیم اسلامی کا اجتماع 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیا گیا تھا. ناردرن ہاف کا اجتماع لیاقت باغ پنڈی میں ہوا تھا, صحیح, اور ساؤدرن کا سکھر میں ہوا تھا. صحیح. تو ناردرن والا جو حصہ تھا اس میں عطاء الرحمان صاحب بھی شریک تھے, باسط بلال کوشل صاحب کے والد اکرام کوشل صاحب بھی شریک تھے, اور عمران این حسین بھی اس وقت تنظیم میں شامل تھے, وہ بھی اس میں شریک تھے. صحیح. تو طے یہ تھا کہ اجتماع کے آخر میں بیرون ملک کا ایک اجلاس ہوگا وہاں پر, لیکن جب اجتماع ختم ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی کل لاہور ہی آ جانا, پھر وہیں پر بیٹھ جائیں گے. تو میں بھی پھر باقی رفقا فیصل آباد کے ساتھ میں واپس فیصل آباد آ گیا, اور اگلے دن میں پھر لاہور گیا. اب وہاں پر ان دا مین ٹائم سراج الحق سید صاحب ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے. صحیح. میری ریٹائر تو نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی صحت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو واپس کراچی جانے کی اجازت دے دی. ریٹائر ہی ہو گئے ان دا سینس کی تنظیم کی جو ذمہ داری تھی نائب ناظم اعلیٰ کی, اس سے وہ ریٹائر ہو گئے. اب میں ہی ناظم اعلیٰ تھا بیرون پاکستان کا. میں عطاء الرحمان صاحب, ہماری میٹنگ تھی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ساتھ. اب وہ آئٹم آیا کہ عورتیں ناظمہ اولیاء صاحبہ کو رپورٹ کریں امریکہ کی, حلقہ خواتین یا امیر ٹینا. عطاء الرحمان صاحب نے اپنے دلائل دیے, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے پوچھا سمیع تمہارا کیا خیال؟ میرا معمول یہ تھا کہ میں بہرحال ایک ادب و احترام کے لیے کہ شورا کے اجتماع میں ڈاکٹر صاحب پر کوئی تنقید نہیں کیا کرتا تھا اور نہ اختلاف کیا کرتا تھا. میں نے جو بات کہنی ہوتی تھی میں اسپیشلی یہاں سے جاتا تھا لاہور, فون پہ پوچھتا تھا کل آپ لاہور میں ہیں؟ کہتے تو میں لاہور میں ہوں. وہ کہتے کہ میں لاہور میں ہوں, میں آ جاؤں, میں وہ بات کہہ کے آ جاتا. لیکن اب چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹ سوال کر دیا مجھ سے, تو آئی ہیڈ ٹو اسپیک آؤٹ. میں نے کہا سچ پوچھیں تو میں تو حلقہ خواتین ہی کا قائل نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب اسٹن ہیں, وہ کیوں؟ میں نے کہا جی ہماری جو عورتوں کی بیعت ہے یہ بیعت عقبہ اولیٰ سے مشابہ ہے, اور بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر کوئی آرگنائزیشن نہیں بنی تھی. بیعت عقبہ ثانیہ میں آرگنائزیشن بنی تھی, اور انہی کی اطاعت کا وہ حلف جو ہے وہ لیا گیا تھا. تو عورتوں کی آرگنائزیشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا پھر ٹھیک ہے, یہ پھر مرکزی شورا میں رکھیں گے مسئلہ. بات ختم ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد اگلا اجتماع تھا یعنی لوور ہاف کا سکر میں, اس میں ڈاکٹر صاحب نے شورا ساری بلا لی. صحیح. پھر وہاں پہ جو عام اجتماع کے بعد جو ہے وہ 2 دن شورا کا اجتماع ہوا, لیکن وہاں پر ایک دم آپ نے کہا کہ چلو پھر یہ اجتماع شورا کا نہیں کرنا, یہ بات پھر وہیں پر بنی رہے. اور پھر جب میں برطانیہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے فنچلے ماسک کی امامت اختیار کی, تو پھر پیچھے سے جو شورا کا اجلاس ہوا ہے اس میں پھر یہ طے ہوا کہ جی ڈاکٹر عبدالسمیع کے کارروائی میں مجھے ملا کہ ان کے خیالات کو ریجیکٹ کیا گیا, اور جو باتیں وہی تھی جو میں کہہ رہا تھا. بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کے احکام جو ہیں وہ سارے تو میرے خیال کے مطابق وہ اسی کے مطابق ہیں, لیکن یہ کہنا یہ ذرا ایک بڑی کڑوی گولی ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے, حالانکہ حدیث میں تو آیا ہے. اور یہ ہے کہ دین کا سب مخالف جو ہے وہ اس لیے کہ ہمارے فقہا میں سے ہمارے 3 فقہا جو ہیں اہل سنت کے, امام مالک, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ, وہ اس کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن مجید میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ میں, وہاں مرد ہی مراد ہیں, عورتیں آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہیں الا آنکھ کوئی کرینہ ہو. اور اس پہ دلیل دی گئی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اگر اس میں شامل تھے مسلمین میں عورتیں مسلمات بھی شامل تھے, علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا؟ صرف
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں کہ جو اس رائے کے قائل ہیں کہ کیونکہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی لہذا میسکولین فارم استعمال ہوئی ہے لیکن عورتیں آٹومیٹکلی اس میں انکلوڈیڈ ہیں۔ میرے ذہن میں یہ مسئلہ جو ہے یہ وہ جب ڈینٹل کالج میں منتخب نصاب کا درس دے رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ وہاں پر میرے منتخب نصاب کے درس میں ظاہر ہے پورا کالج جو تھا اس کے لیے اوپن تھا، اور ہماری جو لڑکیاں تھیں کالج کی وہ بھی اس میں وقتاً فوقتاً بیٹھتی تھیں، اور ان میں فیشنیبل لڑکیاں بھی تھیں، اور ہماری ڈیمونسٹریٹرز بھی بیٹھتی تھیں۔ الحمدللہ مجھے یہ یاد ہے کہ پروفیسر بھی کبھی کبھی آ کر بیٹھ جاتا تھا، اور یونیورسٹی میں اور میڈیکل کالج میں پروفیسر ایک بگ گن ہوتا ہے۔ تو اب جب میں نے دینا تھا وہاں پر درس سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر، ایسا کرنے پر پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے مجھے اسٹرانگ فوٹنگ چاہیے تھا، تو ایک تو اس موقع پر میں نے کئی تفسیروں کو دیکھا، مجھے کوئی خاص سیٹسفیکشن نہیں ملی، اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں سائیکل ہوتی تھی اس وقت میرے پاس، میں سائیکل پر قرآن اکیڈمی گیا ہوں لاہور، 7 میل کا وہ سفر ہے، صرف ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہے، اور 5 منٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کے پھر میں سائیکل پر واپس آ گیا ہوں۔ وہاں ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بتایا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صرف مردی کا فائدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کہ لونڈیوں کی کفالت، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ان کے مالک کی ذمہ داری ہے، اس میں کھانا پینا اور لباس بھی ہے، اور یہ بھی عورت کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مجھے کوئی اس پر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ ایولیوشن کے قائل تھے، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے قائل تھا۔ اب ایولیوشن میں ہر جو لیٹر جنریشن ہے یا لیٹر سپیشیز ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے اپنے سے پہلی والی سپیشیز پر، یعنی جو ارلیئر سپیشیز ہیں وہ سب سروینٹ ہیں ہائر کی۔ اب مجھے سکس سینس نے کہا، اس لیے کہ جو بایولوجی میں ہم نے پڑھا تھا وہ جو سیل ڈویژن ہے اس میں مدر سیل اینڈ ڈاٹر سیل کہتے ہیں، فادر سیل اینڈ مدر سیل، سن سیل نہیں کہتے، اور جو یونی سیلولر اینیملز ہیں ان میں یہی اصطلاحات جب چلتی ہے۔ اب میری سکس سینس کہتی تھی کہ یہ جو وائی کروموسوم ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے اپون ایکس، پریمیٹیو جو ہے وہ ایکس کروموسوم ہے اور وائی جو ہے اس پر ڈیولپمنٹ ہے، اور چونکہ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر ان 23 پیئرز، اور ان میں سے 22 پیئر جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں، ایکس ایکس ہیں، ایک پیئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، مرد میں ایکس وائی ہے، عورت میں وہ بھی ایکس ایکس ہے۔ اب میرا سکس سینس یہ کہتا تھا کہ وہ چیز جو ہے وہ، یعنی اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور مرد کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ، اور کہ اس میں ڈاکٹر صاحب ظاہر پریشان بھی ہوئے، پھر شورا میں بھی بعد میں ڈسکس ہوا، اور پھر مجھے ڈاکٹر صاحب نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ تم اپنا یہ نظریہ جو ہے یہ ساتھیوں میں بیان نہیں کرو۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت موجودہ آپ قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، تو تنظیم کا سفر تو ہم نے سن لیا، اس کے بعد یہاں تک آپ کیسے پہنچے اور یہ ذمہ داری آپ کو کب ملی؟ جب میں لاہور سے واپس آیا ہوں دوسری مرتبہ، پہلے تو ڈیٹسٹری کی تعلیم کے بعد واپس آیا، اور اس کے بعد پھر سن 85 میں واپس ڈاکٹر صاحب نے مجھے فیصل آباد تنظیم کا امیر بنا کر بھیجا، اور اس میں ہوا یہ کہ وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحب فیصل آباد تشریف لاتے تھے، ظاہر ہے اس میں کافی اخراجات ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے، جلسے کے،
لیکن ہم فیصل آباد کے رفقا خود ہی فنڈ ریز کر کے ود ان دیم سیلفس اس کو پورا کر لیتے تھے. تو رفقائے تنظیم نے کہا کہ جی مرکز سے بھی ہمیں کچھ امداد لینی چاہیے. میں نے خط لکھا تو وہاں سے جواب آیا کہ وہاں پر اس کام کے لیے آپ انجمن خدام قرآن بنائیں اور وہاں پر آپ جو تنظیم کے باہر لوگ ہیں ان کے بھی آپ جو خدمات جو ہیں وہ حاصل کریں. وہ خط میں نے پڑھ کر سنایا یہاں کے رفقا کے سامنے. میں نے کہا یہ اس کام کے لیے انجمن بنانا جو تو نہیں ہے، انشاءاللہ ہم خود ہی کر لیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ساتھی میاں محمد اسلم صاحب تھے، ان کی پراپرٹی تھی صادق مارکیٹ میں، بڑی قیمتی پراپرٹی، یعنی گھنٹہ گھر سے 2 فرلانگ کے ایئر ڈسٹینس پر. صحیح. تو جو رحمۃ اللہ بٹر صاحب کو انہوں نے ایک دفعہ مہمان بنایا اپنے ہاں، آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آج رات میرے یہاں قیام کریں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس پراپرٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ تنظیم کو بھی دیں، اللہ نے آپ کو دیے. تو مجھے میاں اسلم صاحب نے آ کر کہا کہ جی یہ جو 2 دکانیں نیچے 2 گودام ہیں، ان کے اوپر ایک فلیٹ کی جگہ ہے، تو میں یہ تنظیم کو دینا چاہتا ہوں. تو آپ بتائیں کہ کس کے نام کرنی ہے، آپ کے نام کرنی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے نام کرنی ہے، یہ تنظیم کے نام کرنی ہے. میں نے کہا تو پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے لاہور فون کیا کہ اس طرح میاں اسلم صاحب کی آفر ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو شورا میں رکھیں. اب جو نیکسٹ شورا آئی اس میں ایجنڈا آئٹم یہ آیا تو طے یہ ہوا کہ نہ ڈاکٹر صاحب کے نام، نہ تنظیم کے نام، نہ میرے نام، اس کے لیے انجمن خدام قرآن بنائی جائے اور یہ پراپرٹی اس کو منتقل کی. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں الحمدللہ بڑے فیئر تھے کہ مالی معاملات جو ہیں ان میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ورنہ یہ سارے دین کے کام کے نام پر لوگوں نے بڑی بڑی پراپرٹیز بنائی ہیں، ایمپائرز بنائی ہیں. تو انجمن خدام قرآن بنانے کا فیصلہ ہوا. اس کے بعد وہ یہ کہ ہم نے ایک ماہانہ درس ڈاکٹر صاحب کو شروع کیا ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں فیصل آباد. جی طے ہوا کہ ہر مہینے درس. ڈاکٹر صاحب نے پہلا ہی درس دیا تو دوسرے ہی درس سے انہوں نے میرے ذمہ لگا دیا کہ اب تم بھگتاؤ اس کو. اب اس میں سورہ حجرات کا درس تھا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو پیشکش کی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کا درس آپ خود آ کر دیں. ڈاکٹر صاحب تیار ہو گئے اور وہیں طے ہوا کہ اس میں ہم پھر ناشتے پر بلائیں گے سوال و جواب کی نشست کے لیے اور وہ ناشتہ کنٹریبیوٹری ہوگا اور اس میں پھر انجمن کی تاسیس ہوگی. صحیح. اتنی شدید بارش ہو گئی ڈاکٹر صاحب کے درس سے پہلے ہی کہ حاضری بھی بہت کم ہوئی درس کے دوران. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کینسل کر دو پروگرام. تو میاں اسلم صاحب کو میں نے بھیجا، وہی طے کر کے آئے تھے ہوٹل میں اورنج جوس کے لیے، کنوں کا جوس جو ہے پلانا تھا، وہ کینسل کر دیا. جتنے بھی ان کو پیمنٹ کرنی تھی وہ کر دی اور کینسل ہو گیا پورا. اس کے بعد سورہ صف آئی. سورہ صف کی 8 آیات کا درس میں نے دے دیا. اب آ رہی تھی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ اس کا درس تو آپ ہی دیں. اور تنظیم میں طے ہوتا رہتا تھا کہ جی ایک کمیٹی بنے گی اور اس میں درخواست دی جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جائیں گے نہیں جائیں گے، کس میں جائیں گے کس نہیں جائیں گے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈائریکٹ ہاں کر دی. تو ناظم اعلیٰ ڈاکٹر ابو خالق صاحب سے میرے کلاس والے تو دوست تھے، انہوں نے کہا تو بڑا استاد آدمی ہے ڈاکٹر صاحب دا ویک پوائنٹ جو ہے تو جاننا تو ایسا دانا پانا ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر صاحب فوراً ہاں کر دیں اور ساری کمیٹی ساری اتنے پہ ہی رہ جاتی. بہرحال ڈاکٹر صاحب آ گئے تو پھر حمید پیلس میں یہ طے ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد چائے پر سال و جاب کی نشست ہوگی اور اس میں کنٹریبیوٹری چائے ہوگی وہ، اور اس میں پھر انجمن کی تاسیس ہوگی. ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے اور میں نے شیخ امین صاحب کے ہاں ان کی رہائش تھی. میں گیا، میں نے کہا جی آپ صدر کس کو بنائیں گے؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تمہیں بناؤں گا. میں نے کہا نہیں، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ مجھے نہ بنائیں، میاں اسلم صاحب کو بنائیں، اس لیے کہ وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں جگہ، اس کی جو بنیاد بن رہی ہے انجمن کی تو ان کو بنائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب اجلاس ہوا تو اس میں قرارداد تاسیس پیش ہوئی اور
ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں ایک عبوری کابینہ جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہوں، اس کا نامینیٹ کر دیتا ہوں، پھر جب رجسٹریشن ہو جائے اور پھر باقاعدہ آپ الیکشن کروا کے تو اس پروسیجر کو آگے بڑھائیں۔ تو میں ڈاکٹر عبدالسمیع کو صدر نامینیٹ کرتا ہوں۔ صحیح۔ پھر کہتے ہیں میں ناظم اعلیٰ کس کو بناؤں؟ میں نے کہا جی میاں اسلم صاحب کو بنا دوں۔ ڈاکٹر صاحب کو یاد آ گیا، انہوں نے کہا جی میں اپنا فیصلہ بدل رہا ہوں، میں میاں اسلم صاحب کو صدر بنا رہا ہوں اور سمیع کو ناظم اعلیٰ بنا رہا ہوں۔ بہرحال یہ چلی چیز، اور 6 مہینے جب تک رجسٹریشن نہیں، پھر اجلاس ہوا انجمن کا سالانہ، ان دا مین ٹائم رجسٹریشن ہو چکی ہوئی تھی اور ایک الیکشن بھی ہو گیا تھا، اور اس میں سے ڈاکٹر صاحب نے جو مسجد منتخب ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس میں سے کسی کو 2 سال کے لیے صدر نامینیٹ کرنا تھا۔ اب میاں اسلم صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اہل ہیں تو ان کو آپ صدر بنائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک اعلان کیا کہ حق بحقدار رسید، میں سمیع کو صدارت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ پھر 2 سال گزرتے رہے، 3 دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا، اور پھر ایک اجلاس ہمارا لاہور میں تنظیم کا سالانہ اجتماع ہوا تھا مینار پاکستان۔ صحیح۔ تو وہاں پر پھر جو ماڈل تھا قرآن اکیڈمی کا وہ بن کر آ گیا تھا، بڑا گمبھیر ماڈل، اور وہ اس کو ہم نے بائی ایئر لاہور آیا تو فیصل آباد آنے سے پہلے ہم نے اس کو وہیں پر سالانہ اجتماع پہ رکھ دیا۔ سالانہ اجتماع کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی، میں نے کہا جی آپ نے مرکزی انجمن کے جو تاسیس ہے اس میں جو فارورڈ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں آپ نے کہا ہوا ہے کہ عام طور پر انجمنیں بنتی ہیں جب عمارتیں تعمیر ہو جاتی ہیں تو قبضہ گروپ آ جاتا ہے، تو اب یہ انجمن خدام قرآن فیصل آباد کی عمارت کا ماڈل آ گیا ہے، نقشہ آ گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خطرہ تو برقرار ہے۔ میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کی زندگی میں آپ نامینیٹ کرتے ہیں مجلس منظمہ میں سے کسی کو صدر، اور آپ کے انتقال کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ کے انتقال کے بعد پھر میری حیثیت سرپرست کی ہو جائے اور میں اپنی زندگی کی حد تک اس کو نامینیٹ کیا کروں؟ کہا ہاں نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ تو پھر تمہاری حیثیت صرف سرپرست کی نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ حیثیت جو میری مرکزی انجمن میں ہے صدر مؤسس کی، لائف لانگ پریزیڈنٹ میں وہ ہونی چاہیے۔ اگلا اجلاس ہوا، ڈاکٹر صاحب نے سالانہ اجتماع میں کہہ دیا کہ آپ نے سمیع کو جانچ پرکھ لیا ہے اور یہ انگریزی میں درس بھی دے سکتا ہے، اینٹ پہلی نہ رکھیں جب تک آپ اس کو لائف پریزیڈنٹ نہ بنا۔ صحیح۔ کیوں پھر میں ڈاکٹر صاحب ایٹ دا لاسٹ چند کلمات آپ سے چاہوں گا کہ قرآن اکیڈمی میں ہم نے بھی پڑھا، بہت سارے نوجوان ہم سے پہلے پڑھ کے اب کچھ نہ کچھ کرنے دین کی خدمت، کچھ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان آتے ہیں دین کے لیے کام کرنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اور دین سے بیک ٹریک ہو جاتے ہیں یا کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہیں جو استقامت کے ساتھ کسی نہ کسی شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی خدمت دین کی کر رہے ہیں۔ نصیحت آپ کیا کریں گے ہمیں سب کو؟ ایک تو خلوص و اخلاص، اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہمیں ہر قدم اٹھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سارے راستے کھولنے ہوتے ہیں، جہاں نیت کی خرابی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نیت درست ہوگی، للہیت کے ساتھ ہوگا تو اٹ may ٹیک ٹائم، انشاءاللہ کام میں برکت پڑتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا۔ یو آر ویلکم۔